اگر لوگ یقین کرتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ ایسا تھوڑا بیٹر آئل کا فارمولا ہو جس کو چند لوگوں پہ ٹرائل بھی آپ نے کیا ہو تو دے دیں ان کو. لوگ بائی کرنا چاہتے ہیں. یہی ریزن ہے کہ پاکستان کے کئی ہربل برانڈز ان کو میں جانتا ہوں ان کی 10, 15, 20 کروڑ کی سیل ہے. اگر آپ وہ ڈریم دکھا کے کچھ ایسی میچنگ پروڈکٹ بنا سکتے ہیں کاسمیٹک والی, جیسے سیرم ہوتے ہیں, کئی کرتے ہیں ایسے سیرم کام جو سکن کو سافٹ کر دیتے ہیں آسان سا. آپ ایز اے سیلز پرسن بس چیز پکڑیں, کیمرہ لگائیں, سیل کرنا شروع کر دیں. کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ جو بندہ فیل ہوتا ہے اس کا دماغ کچھ کسی اور پیٹرن پہ چلتا ہے. اچھا جی, آج کا جو سیشن ہے یہ ای کامرس پہ, اور ہم نے ریسنٹلی ایک سٹارٹ کیا تھا ایک چھوٹا سا ایک برانڈ. آپ کو یاد ہوگا اگر فالو کرتے ہیں مجھے کہ ہم کھلونے سیل کر رہے ہیں. میں نے کھلونوں کے ٹائم پہ نا کوئی بڑی ریسرچ نہیں کی, نیش ریسرچ. آپ یقین جانیے گا, اگرچہ نیش ریسرچ میٹر کرتی ہے لیکن فرض کیا آپ کے پاس ریسورسز اچھے ہوں تو آپ کسی کمپٹیشن والی نیش کے اندر بھی کام سٹارٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ سارا مسئلہ اصل میں آپ کے جو ریسورسز ہیں اسپیشلی فائنینشیل ریسورسز ان کا مسئلہ ہے. فار ایگزامپل آپ آج بھی چیک کریں تو آپ کو کئی نئے برانڈز کپڑوں کی مارکیٹ میں انٹر ہوتے نظر آئیں گے, جبکہ انتہائی سیچوریٹڈ قسم کی مارکیٹ ہے. ایسے ہی ہے نا. تو پھر سب سے پہلا کلیہ یہ ہے کہ آپ چیک کیجئے کہ آپ کے پاس کتنا بجٹ ہوگا. اگر آپ کے پاس بجٹ اچھا ہے پھر تو آپ نا کئی جو مین سٹریم نیشز ہے ان میں کام کر سکتے ہیں, جوتوں میں, کپڑوں میں, یا جیسے بھی چاہیں. اگر بجٹ کم ہو تو پھر آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے کہ میں کس نیش میں کام کروں. ایک اور بھی چیز, اگر بجٹ کم ہو تب بھی آپ کام کر سکتے ہیں کسی مین سٹریم نیش میں, کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ بتاؤں گا آج. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں چند ایک نیشز کا آئیڈیا ہو کہ کون کون سی نیشز ہوتی ہیں. میں نے کچھ مائکرو نیشز نکالی تھی آپ دوستوں کے لیے. یہاں اگر صحیح پڑھا جا سکتا ہے تو میں اس کو تھوڑا زوم بھی کر لیتا ہوں. آپ پڑھے جا رہے ہیں؟ چلیں جی. آپ دیکھیں ہینڈ کرافٹڈ تسبیح وغیرہ آپ سیل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں سیل. تو اس کے بعد کسٹمائزڈ نیم پینڈنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ ایک مارکنگ مشین آتی ہے لیزر کی, وہ 70,000 سے 2.5 لاکھ روپے کی رینج میں ہے. لیزر کی مارکنگ مشین آتی ہے. آپ وہ لے کے تو جو پینڈنٹ مارکیٹ سے بنوا کے یا ریڈی میڈ لے کے ان کو کسٹمائز کر سکتے ہیں. کسٹمائزڈ ڈیزائن یا اپنے کسٹمر کا نیم لکھ کے یہ کرنا پاسبل ہے. کمپیوٹر سے یا فون سے اس کو کہیں وہ پرنٹ کر دے گی اوپر. آپ نے شاید اس کی ویڈیوز دیکھی ہوں, اگر نہیں دیکھیں تو ہمارے پاس چند دن کے بعد ایک آئے گا پوڈ کاسٹ محمد عثمان صاحب کا. وہ یہی کام کرتے ہیں, لیزر کی مشینیں اور باقی سب. اسی حوالے سے ہم نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر لیا ان کا. اس کے بعد دیکھیے ردا اینڈ ابایا, اس طرح کی ایکسیسریز میں کام کرنا کافی اچھا ہے. آپ اس میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے دیکھا پچھلے تقریباً 10 سال سے یہ ٹرینڈ اچھا خاصا بڑھ گیا. یعنی ہمارے کلچر میں ایک گڈ چیز ایک ایڈ ہوئی, حجاب کے سمیت فیشن. تو یہ ٹھیک ہے. تو اس میں خواتین پریفر کرتی ہیں کچھ نئے نئے انداز کے حجاب. اس میں کلرز کی لمیٹیشن ہے, پہلے سے اتنے کلرز نہیں دسے آپ اس میں. اگر آپ اس میں مزید کلرز, مزید ڈیزائنز اسپیشلی عربین سٹائل کے یہ کرنا شروع کرتے ہیں, بڑی سیل ہوگی یہاں پہ. میں نے دبئی میں ایک بار نا ایک ایکسپو میں دیکھے تھے, ڈیزائن تھے کویتی ڈیزائن. باقی کنٹریز کے لگے ہوتے ہیں کافی سارے, کویتی تھے. کویتی سٹائل کے ڈیزائن دیکھ کے یقین کیجیے میرا نہیں اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے, خواتین کا انٹرسٹ ہوگا, لیکن مجھے وہ بڑے اچھے ڈیزائن لگے. کپڑا, اس کے بعد اس کی اسٹیچنگ, اس کے بعد اس کے ڈیزائن, ہر چیز. تو اگر فرض کیا آپ اس پہ ریسرچ کر کے اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروا سکیں ڈفرینٹ کلرز میں, سائزز میں, تو یہ پاسبل ہے. بس اس میں مسئلہ ہے کپڑوں میں, جوتوں میں, اسپیشلی کپڑوں میں, کہ آپ کو اتنی ساری ویرائٹی مینیج کرنی پڑتی ہے. جیسے اس کی ویریشن چیک کر لیجئے. اگر فرض کیا 6 سائزز ہم کہیں, ڈبل ایکسل, ایکسل اسمال, ٹھیک ہے, ڈبل ایکسل اسمال اور اسمال 3 ہو گئے, میڈیم, لارج, ایکسل, پھر آگے بھی ایک آتا ہے وہ ایکسٹرا لارج. اور کچھ جگہوں پہ لوگ ڈبل ایکسل بھی کرتے ہیں, ٹرپل ایکسل بھی کرتے ہیں. لیکن فرض کیا آپ ان ساری سائز میں سے صرف 4 سائز نکال لیں, فرض کیا صرف 4 سائز,
تو ایک ڈیزائن کے 4 سائز، ان کے اگر 4 کلرز ہوں تو 16 اس کی ویریشنز بنتی ہیں جو آپ کو بنانی پڑ جاتی ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے اس میں، لیکن اس میں گنجائش ہے. اگر تو جو کام جتنا مشکل نظر آتا ہے نا زندگی میں، یاد رکھیے گا اس میں اتنے ہی کم لوگ آتے ہیں، اس میں اتنے ہی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں پیسہ کما لیں گے. تو سب سے پہلے مائنڈ سیٹ چاہیے، جو کام مشکل نظر آئے آپ کہیں یس اب تیری باری، ٹھیک ہے نا، تیری ایسی ٹیسی، گڈ ہے نا، چیلنج. تو اگر یہ کام کریں گے تو اس میں بھی کافی پروفٹ پاسبل ہے. اسپیشلی آپ کے جو ٹارگٹ میں جو آئیں گی خواتین، یونیورسٹی کی خواتین آئیں گی اس ایج رینج میں. مینلی ایج رینج ہوگی 20 سے لے کر سمجھ لیجیے کہ 35 سال کی ایج رینج، لیکن اس سے اوپر بھی کچھ سیل ہوگا تو آپ ان کو کر سکتے ہیں سیل. ڈیزائنر خصا شوز، ان میں بڑا کام ہوتا ہے. خواتین کو پتہ ہے مردوں کی زندگی آسان ہے، یقین کریں بہت آسان ہے. پتہ کیا، میرے پاس نا جینز کی پینٹس ہیں اسی ایک کلر کی 12 ہے نا، کمال. تھوڑے سے کلر چینج کر کے 3-4-5 پیس اس کے، 3-4-5 پیس اس کے، جب جاتے ہیں فریش دیکھ کے ایک نیا لے آتے ہیں، کلر وہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. چند ایک ایسی شرٹیں ہیں تو جان چھوڑ گئی. لیکن دیکھیں صحیح بات ہے، میری بیٹی ہیں ماشاءاللہ اور میری وائف، ہم ان کو شاپنگ کرنی پڑے مجھے جانا پڑتا ساتھ، اس لیے پتہ ہے کہ کیا کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں. ہونا بھی چاہیے، خواتین کو دیکھیں حق ہے، زیادہ ان کو خوبصورت بننا چاہیے. تو اس میں چیزوں کی میچنگ یہ بڑی جان لیوا ہے. جان لیوا ان اے سینس، آپ کبھی چیک کیجیے گا موسٹلی جو برانڈز آپ کو کپڑے دے رہے ہیں نا، جو خواتین کے کپڑے سیل کر رہے ہیں، یہ 2 پیس ہیں، 3 پیس نہیں ہیں، ایسے ہی ہے نا. ان میں 1 پیس کم ہوتا ہے، وہ 1 پیس کے لیے کہیں سے میچنگ کرنی پڑتی ہے. تو جو ان کو کرتا ہے فیسیلیٹیٹ، خواتین پریفر کرتی ہیں اس کو. اب میرے پاس نا چند دن پہلے ایک ینگ خاتون آئی، ان کی باری آئی بات کرنے کی، تو مجھے کہتی ہیں سر میں پہلے سے کام کر رہی تھی، میں نے بہت پیسہ کمایا ہے. بہت سے مراد بہت ہی پیسہ ہے لٹرلی، اور کام چھوٹا سا شروع کیا تھا. جو کام بھی کل کو بڑا ہوتا ہے وہ آج چھوٹا لازمی ہوگا. آپ بھی کبھی چھوٹے تھے، بعد میں بڑے ہوئے تھے. یہ کام چیک کیجیے انہوں نے کیا کیا. پاکستان سے چند ایک سوٹ لیے اور ان کو گروپس میں جا کے لائیو سیشن میں سیل کرنا شروع کر دیا. یہ تو پاسبل ہے نا. اگر بجٹ کم ہوگا اور لائیو سیشن میں آپ انفارم نہیں، کنونس کرنا چاہیں، تو کنونسنگ سٹائل میں آپ وہاں پہ ان کو کچھ بول کے سیل کر سکتے ہیں. تو اس بچی نے وہ کپڑے سیل کرنے شروع کیے. آہستہ آہستہ ڈیمانڈ بڑھی تو اس نے کپڑے ڈیزائن کروانے شروع کر دیے. کچھ اور ڈیمانڈ بڑھی تو اس بچی نے خود سے میچنگ، ساتھ میں پاؤچیز، ہینڈ بیگز میچنگ بنوانے شروع کر دیے. یہ ساری چیزیں میچنگ کر کے دینا شروع کر دیں. اور ایک خام خیالی بتاؤں ہمارے ذہنوں میں، ہم لوگ بہت پہلے کام شروع کرنے سے بہت پہلے بدگمانی کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہمیشہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جان نکل جائے گی میری، ایسا کہتے ہیں. جبکہ اگر آپ کو پتہ چل جائے اس کے بعد ہوتا کیا ہے ایکچولی، تو آپ آج کے سیشن کے بعد کل سے کام میں ہونے چاہیے. پتہ کیوں؟ اس بچی نے جب کپڑے سیل کرنے شروع کیے تو ان گروپس میں سے لائیو سیشن دیکھتے دیکھتے کچھ خواتین جو کہ بیرون ملک تھیں، انہوں نے کپڑے بائی کرنا شروع کر دیے. ان میں سے کئی خواتین آتی گئیں، وہ خواتین تھی وہاں پہ ریسیلرز، وہ یہاں سے کپڑے لے کر وہاں سیل کرتی تھیں. انہوں نے کہتی ہیں یورپ کا کوئی ایسا کنٹری نہیں جہاں میرے کپڑے سیل نہیں ہوتے، اور کینیڈا میں بھی، امریکہ میں بھی. اب یہ کہاں سے آئے؟ وہ سارے لائیو سیشن سے. آہستہ آہستہ لیڈز جمع ہوئیں تو یہ انہوں نے اسکیل کر لیا اس سارے بزنس کو. کہتی ہیں مجھے ایک ایک آرٹیکل کے 100 پیس کے آرڈر آ رہے تھے اکٹھے. ہم 1-2 پیس بیچنا چاہ رہے ہیں، وہ تو بڑا آسان ہی ہوگا نا، تو کیوں نہیں کرتے نا. وہ ان کو 100 پیس کے آرڈر آ رہے ہیں، وہ بنوا رہی ہیں، یہاں سے سیل کر رہی ہیں. میرے پاس ایک پوڈ کاسٹ میں خاتون بھی تھیں جو پاکستان میں ہی 20 لاکھ 25 لاکھ کی سیل کرتی ہیں، اور انہوں نے لائیو سیکشن سے سٹارٹ کیا تھا. اب ان کی ویب سائٹ ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا لگا کے یونٹ وہاں بنوا رہی ہیں. اب چاند مشینیں لگوا کے بنوا رہی ہیں اور سیل کر رہی ہیں.
ٹھیک ہے نا. اب ایک چیز دیکھیے کہ ان کے ساتھ ہوا یہ کہ جب پیسہ بھی کما لیا، ان کی شادی کے ٹائم آیا تو شادی ہوگی، وہ یو کے چلی گئیں. یو کے جانے کے بعد کسی پہ یہاں ٹرسٹ کرنا پڑا تو جیسے ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا نہیں جانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نا آپ جانتے ہیں کہ چیٹرز کا طوفان ہے، آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. تو اس کا پہلا اصول یہ ہے جو میں نے سیکھا زندگی میں، آپ اپنے سگے رشتوں کے اوپر بھی کسی کاروبار میں بھروسہ نہیں کرنا. پہلا اصول. اس کو لوگ کہتے ہیں بدید پن. تو بھائی میرے یہی دیکھ لیجیے گا، جو ہماری شیخ فیملیز ہوتی ہیں، جو ہماری میمن فیملیز ہوتی ہیں، یہی ہے نا کاروباری. تو پاکستان کے امیر لوگ کون سے ہیں؟ یہی ہیں. ہم نے مروتوں میں نا کاروبار تباہ کیا تھا. مروتوں کو بالکل نبھائیے، لیکن کاروبار کے باہر. کاروبار کے اندر آپ کا سگا بھائی بھی آئے تو پیسے دے کے چیز لے. یہ اس کا اصول طے کر لیجئے. بدید پن جسے ہم کہتے ہیں نا، ہماری یہاں پہ قدریں غلط ہیں. ہم نے اچھائیوں کو برائی کہہ دیا تھا. بدید پن سے مراد ہے میرا اصول. اپنے اصول آج سے ڈیولپ کر لیجیے گا تاکہ ان اصولوں سے میچنگ کام کی جا سکیں. اگر کوئی شخص اس اصول کو توڑتا ہو تو آپ کہیں سوری یار، اسے سوری کہہ دیں. ہو ایور واٹس ایور. ایک مثال چھوٹی سی، میں کسی کو قرض نہیں دیتا جب تک کہ وہ قرض میں اس کو دے کے بھول نہ سکوں. یہ پہلا اصول ہے. پتہ کیوں؟ اگر ہم قرض لینا چاہیں نا واپس، تو پیسے دے کے نا اس کے بعد رشتے خراب کرتے ہیں. آپ کی کال نہیں اٹھائیں گے وہ لوگ. آپ نے قرض دے کے رشتے خراب کر لیے، تو بہتر ہے قرض تب دیجیے جب آپ اس کو دے کے بھول جائیں. آپ کہیں چلو یار یہ قرض حسن ہے، ورنہ چھوڑ دیجیے گا. یہ اصول ہے آپ کا، اپنی ذاتی اصول بنا لیجیے. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ، جب ایک بار میں سوچ لوں تو پھر اس کے بعد میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا. تو ایسے کرنا ہے. خیر انہوں نے دوبارہ سے کام شروع کرنا ہے. پاکستان واپس آئی ہیں وہ، تو ان کو بھیجا تھا میں نے کہ آپ اسائنمنٹ کچھ پوری کریں، ریسرچ کریں اور واپس آئیے ملیے. انشاءاللہ اس ہفتے میں کہیں آئیں گی، پھر بات ہوگی. نیکسٹ دیکھیے گا یہاں پہ ڈیزائنر خسا کے بعد ہے ہربل ہیئر آئلز. پاکستان میں نا ایک بڑا مزہ ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آج کے بعد آپ کی کمزوری نہ رہے، اور جن لوگوں کو اپنی چیزیں سیل کرنی ہیں ان کی کمزوری کو سمجھ آئیے. کسی بھی حرب پہ مکمل طور پر یقین رکھنا یہ جاہلیت نہیں تو اور کیا ہوگی؟ یہ کمزوری ہے. پتہ کیسے؟ آپ دیکھیے دنیا میں نا جتنی بھی چیزیں سائنس سے ہو کے گزرتی ہیں نا، یہ سائنٹیفک ریسرچ سے ہو کے گزرتی ہیں، ان چیزوں میں ہمیشہ سائنسدان اتنے زیادہ فلیکسیبل رہتے ہیں کہ اگر ان کے آئیڈیا غلط ثابت ہو جائیں ریسرچ میں تو مان لیتے ہیں. لہٰذا کئی بار کچھ ادویات، کچھ کاسمیٹکس ایجاد کی گئیں کسی اور کام کے لیے، لیکن ریسرچ میں ثابت ہوا کچھ اور، تو انہوں نے کہا نہیں یہ اس چیز کے لیے بیٹر ہے. جو ریسرچ کہے گی اس کے لیے بیٹر ہے. تو چھوٹی سی ایک بات، فی الحال دنیا پوری میں صرف 2 عدد ایسی میڈیسنز ہیں جو انسان کے گرتے بالوں کے لیے مستند ہیں. صرف 2 مستند. کیوں؟ ایک میڈیسن کے 1000+ میڈیکل ٹرائلز ہو چکے ہیں. 1000+. اس کا نام ہے فینیسٹرائڈ. وہ ٹیبلٹ ہوتی ہے. یہ ٹیبلٹ سوٹ کرتی ہے موسٹلی لوگوں کو، بڑے چند لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی. میں ان میں شامل ہوں، لہٰذا میرے بھی سارے گرے ہوئے ہیں. ایک اور ہے، اس کا نام ہے مینوکسیڈل. مینوکسیڈل کے 3500 کلینکل ٹرائلز ہیں. مینوکسیڈل یہ اسپرے بھی مستند ہے کہ یہ لوگوں کے بال اپنی حیثیت کے مطابق اگاتی ہے. واپس ایک ٹرائل کرنے پہ نا کتنے درجن لوگ شریک ہوتے ہیں. ان پہ کئی ماہ تک ورک کرنا پڑتا ہے، ان کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے ان کے نتائج کو، کچھ اور تو نہیں کھایا پیا، فلاں تو نہیں کیا، کن حالات میں تھے. تو یہ پھر ٹرائل میں جا کے وہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ واقعی فرق ڈالتی ہے. اب اندازہ کیجیے گا کہ اگر کسی میڈیسن کے 1000 یا 3500 ٹرائلز اس کے کرنے پڑ جائیں، کتنا بڑا پیسہ اور کتنا وقت درکار ہے. اس کے بعد جا کے ایک مستند دوائی بنتی ہے.
لیکن یہ تھینکس ٹو پاکستانی نیشن کہ ہم صرف سنتے ہیں کہ بڑے حکیم صاحب ہیں اور ان کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں. سچ بات ہے, میرے بڑے بھائی حکیم صاحب ہیں, میرے والد صاحب حکیم صاحب, میرے آئیڈیاز نہیں ملتے ان سے. اس کی وجہ کیا تھی؟ میں سائنس پہ یقین کرتا ہوں. پتہ کیوں؟ ہمارے دو طرفہ رویے چیک کر لیجیے گا, سب کے سمیت ہم لوگوں کے پاس سائنس کی تمام ایجادات اپنی اپنی حیثیت کے مطابق موجود ہیں, جس میں سب سے بڑی ایجاد فون. لیکن ہم سائنس کی چیزوں کو نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں کوئی حکیم ہوگا, اس کی دوائی معدے پہ اثر نہیں کرتی ہوگی, معدہ خراب نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ مائنڈ سیٹ آپ کی پاور ہے. آج کے بعد آپ کے اندر یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جن کے اندر موجود ہے آپ کی پاور بن جائے. آپ ان کو یہی ساری چیزیں بیچ سکتے ہیں. اس کی وجہ, اگر لوگ یقین کرتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ ایسا تھوڑا بیٹر آئل کا فارمولا ہو جس کو چند لوگوں پہ ٹرائل بھی آپ نے کیا ہو, تو دے دیں ان کو. لوگ بائی کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ڈو ایز دی رومنز ڈو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے مخالف چلتے ہیں تو آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں ایک ریبل ہوں, بلیو می. مجھے روایتوں کے ساتھ چلنا اچھا نہیں ہے, لہٰذا مجھے نہ مخالفتیں کافی جھیلنی پڑتی ہیں. لیکن فرض کیا آپ ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیں, آپ ان کے ہیرو ہوں گے. تو بی اے ہیرو اور ہربل آئل سیل کیجیے. نیکسٹ ہے جی صوفی آرٹ پرنٹس. صوفی آرٹ کے بھی کافی ہمارا کلچر ہے, ہم پسند کرتے ہیں ان کو. تو اس میں آپ دیکھیے ڈفرینٹ قسم کا جو صوفی پرنٹس ہیں, اگر یہ پرنٹ کر کے بھی ہم سیل کر سکیں تب بھی ٹھیک ہے. اگرچہ اس طرح کی ساری نشیز میں کسی میں کم مارجن یا کسی میں اسکوپ کم ہے, کسی میں زیادہ, لیکن یہ چیزیں سیل کی جا سکتی ہیں. نیکسٹ ہے جی بلوچی جیولری. یہ بھی خواتین پہنتی ہیں بلوچی جیولری. بڑا وہ ٹرائبل قسم کا ایک وہ ہوتا ہے نا, نظر آتا ہے. تو یہ اچھی چیز ہے اگر آپ یہ یہاں سے بنوا سکیں. تو بلوچستان میں دیکھیں ہماری غربت کافی ہے. غربت اس لیے ہے کہ وہاں پہ نا کاروبار ایسے نہیں جیسے ہمارے یہاں پہ چلتے ہیں. ایسے ہے نا, فرض کیا ہم بھائی ہیں نا, تو ہم کچھ ایسا کریں, کام کریں, وہاں کے لوگوں کے ٹیلنٹ کو ڈسکور کریں اور کچھ ایسا کام کر کے اس کو پاکستان میں باہر پروموٹ کریں. ایک وقت آئے گا جب ہاتھ سے لکھا گیا آرٹیکل بھی ایز اے لگژری استعمال ہوگا. چونکہ اے آئی آ چکی ہے تو لوگ کہیں گے یہ ہینڈ میڈ ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج بھی دیکھیں اگر آپ ڈیجیٹل پرنٹ نکالتے ہیں نا, فرض کیا, تو کسی آرٹسٹ کے جو پرنٹس ہیں وہ اس لیے بائی کی جاتے ہیں کہ یار اس نے ہاتھ سے بنائے ہیں. اس کا اپنا ایک مزہ آتا ہے لوگوں کو اس کا سکون آتا ہے. تو جو ہینڈ میڈ جیولری ہوتی ہے یہ بھی لوگ پسند کرتے ہیں کہ جی ہاتھ کی بنی ہوئی جیولری ہے. اسپیشلی باہر اس کا کافی ٹرینڈ ہے, پاکستان کے اندر بھی سیل کر سکتے ہیں اسے. اب دیکھیے سندھی اجرک, یہ بھی کر سکتے ہیں. پشتو والی کیپس, پکولے سے کہتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں آپ. اس میں ہینڈ میڈ, یہ کیا ہے, ٹیراکوٹا کراکری. میں نے اس کی ریسرچ بھی کرنی تھی. خیر یہ کراکری کوئی ہوگی جس کو سیل کر سکتے ہیں, میں اس کو ابھی نہیں جانتا زیادہ. کسٹمائزڈ قرآن کیسز. اچھا یہ بھی ایک گیپ ہے. گیپ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں نا قرآن پاک کی بہت ہی تکریم کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے ہمیں. اب اس کے نا غلاف بھی ہوتے ہیں, ہم انہیں چاہتے ہیں بیٹر انداز سے رکھیں بھی. تو اگر آپ اس کے لیے بھی کچھ اچھا آئیڈیا لے کے آ سکیں کریٹو, تو سیل کیجیے. مونٹیسوری کے یہ ٹوائز ہیں, یہ بھی سیل کر سکتے ہیں آپ. آج کے دور میں والدین اپنے بچوں پہ پہلے کی نسبت زیادہ خرچ کرتے ہیں. آپ یہ جانتے ہوں گے, پہلے کسی بچے کو پیار بھری ضد کرنے پہ تھپڑ ملتا تھا, اور آج کل اسے کہتے ہیں اچھا میں کچھ کرتی ہوں, تو پھر چیزیں منگوا کے دیتی ہیں مائیں نا ان کو. ضدیں بچوں کی نا آج کل قبول زیادہ کی جاتی ہیں. اگر زیادہ قبول کی جاتی ہیں تو پھر کھلونوں میں بھی کافی مارجن ہوگا, کافی اس کو سیل کرنا پاسبل ہے. اگر یہ مونٹیسوری ٹائپ کے اگر ٹوائز سیل کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے جس میں بچے سیکھ سکیں. ان کا دوسرا نیم ایجوکیشنل ٹوائز بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کسی نیش میں کام کرنا چاہیں نا, تو ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا, سب سے پہلے اس نیش کے اندر پورے پاؤں کے ساتھ اتریے, اس کو سمجھیے
اس میں کون کون سی خوبیاں خامیاں، کون سے لوگ اسے پسند کرتے ہیں، سب کچھ. فار ایگزامپل اگر مجھے کہیں گے تو میں چونکہ اس میں کام پہلے سے کر رہا ہوں کھلونوں میں، جو ایجوکیشنل ٹوائز ہیں یہ بچوں کی ذہنی نشوونما کرتے ہیں. لٹرلی یہ ان کی نشوونما کرتے ہیں، ان کو چیزیں آرگنائز کرنی آتی ہیں. میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ نا، میں کھلونا کوئی ریکمینڈ نہیں کر رہا، لیکن کم از کم آپ 1 سے 2 بار اپنے گھر میں جو بچے ہوں، بھائی بہن بچے جو بھی، ان سب کو آپ کوئی گھر تعمیر لازمی کروائیے. ان سے 2-4 بار چند ایک ڈیزائن دکھوائیے ان کو، اس کے بعد ان سے گھر تعمیر کروائیے. آپ دیکھیے گا کہ ان کے اندر جو ہے نا ہارشنیس، جو ان کا رویہ ہارش ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، ذرا کم ہو جائیں گے. آپ حیران پریشان ہوں گے. اگلی بات، وہ بچے کریٹیو ہوں گے. اگلی بات، بچے جو ہے نا یہ چیزوں کو آرگنائز کرنا سیکھیں گے، ڈسپلن کے تھوڑے سے عادی ہوں گے. یہ جانیں گے کہ کوئی چیز بلڈ کرتے ہوئے وقت لگتا ہے، تو ان میں صبر بھی آئے گا. تو اس طرح سے ان کو بنوانا شروع کریں. تو کئی ایسے ٹوائز ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے ہیں، جو بچوں کو یہی کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ قسم کے. لہٰذا ان کو اگر سیل کرتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ بھی کافی اچھی خاصی ہے. نیکسٹ ہے جی، اس میں ایتھنک بیبی کلوتھنگ، اس میں کام کرنا پاسبل ہے. ڈیلی دعا کارڈز بچوں کے لیے، یہ ہمارے ٹرینڈ ہے. میرے بچے یہ کئی قسم کی دعائیں جانتے ہیں، اور وہ ہر لمحہ بلمحہ ان کو یاد ہوتا ہے کون سی دعا ہم نے پڑھنی ہے. تو ایک اچھا کلچر ہے جو ڈیولپ کرنا چاہیے. آپ ان کو سہولت دے سکتے ہیں کہ پرنٹ کر کے اچھے اچھے ڈیزائن میں ان کو کارڈز دے سکتے ہیں دعاؤں کے. ٹریڈیشنل جو پکلز ہیں یہ بھی سیل کر سکتے ہیں. تو مجھے کل پرسوں بھی نا یہ کہیں ویڈیو ایک نظر آئی جس کو بڑے اچھے انداز سے بنایا تھا. میں ویسے نا کوشش کروں گا نیکسٹ ایسی کوئی ویڈیو دیکھ کے اس کو شیئر کروں پیج پہ، تاکہ آپ دیکھیے گا. میں بھی آپ آلریڈی دیکھتے ہوں. اچار اس کا اچھا تھا، یہ علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کی ڈیمانسٹریشن بہت کمال تھی. ویڈیو کیسے بنی تھی؟ آپ ترقی کا ایک راستہ ڈھونڈتے ہیں نا، فرض کیا تو وہ یقین کیجیے گا اس کا آغاز اور اس کا اختتام اس ایک راستے کا صرف اس چیز پہ ہوتا ہے، بار بار اپنی ذات، اپنے کام، اپنی پروڈکٹ کو ریویو کرنا. جو آپ نے پروڈکٹ بنائی تھی آپ کو 100% ٹھیک لگتی ہو نا، تو اس کا تنقیدی جائزہ لیجئے دوبارہ سے، اور لوگوں کا کنٹینٹ دیکھیے، ان کو کمپیئر کیجئے، اپنی چیز کو بیٹر سے بیٹر بناتے رہیں. جتنا بیٹر انداز سے آپ کریں گے چیزوں کو آرگنائز، اتنا ہی فائدہ پہنچے گا. فار ایگزامپل آپ کسی کی پروڈکٹ کو، کسی کی ویڈیو کو، یا کسی کے کوئی بھی کنٹینٹ کو دیکھ کر جتنے پوائنٹس ذہن میں آئیں، وہ ان کے اینگل نظر آئیں، وہ نوٹ کر لیجئے. پھر کمپیئر کیجئے اپنے پروڈکٹ کو، کنٹینٹ کو، یا کسی چیز کو. تو ایسے آپ جتنے اچھے اچھے برانڈس ہیں ان کی چیزیں بھی دیکھیے. کمپیئر کرتے کرتے آپ بیٹر بنیں گے. میں آپ کو کمپیئر کرنے کی ایک بات بتاؤں، بات بڑی مزے کی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ کلچر چاہیے ہمیں پاکستان میں. ہمارے 3 بچے ہیں، وہ 3 بچے شاگرد ہیں. تو میرے چونکہ موسٹلی جب میں بچوں کی بات کرتا ہوں میرے شاگرد ہی ہوتے ہیں. یہ 3 بچے میرے پاس رہتے تھے میرے ادارے میں. ثاقب ان کو جانتے ہیں، ناصر کو، تحسین کو، اور وہ شاہد، اللہ جنت نصیب کرے. ان 3 بچوں نے میرے سے ٹریول کیا. ہمارا ایک ایونٹ تھا وہاں پہ فیصل آباد میں. تو اس ایونٹ میں ایک لڑکا تھا، جو لڑکے نے فری کورس کیا تھا ہمارا GBB کورس، اور پیسے کمانے شروع کیے. اس کا نام تھا عامر علی. اس لڑکے کے گاؤں میں نیٹ نہیں آتا تھا. اس کی جاب تھی فیصل آباد شہر میں. تو اس نے جاب کے دوران میں، چونکہ بٹن پریٹ دبانا کرنا مشینوں کا، پھر کچھ دیر لیپ ٹاپ پہ، ایسے کرتے کرتے پیسے کما لیے. بعد میں شفٹ کر گیا فیصل آباد میں. یہ لڑکا وہاں پہ آیا تو میں نے اسے اسٹیج پہ بلا کے تعریف کی، اسے گلے سے لگایا. 3 جو یہ بچے تھے دور سے دیکھ کر تو آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے. نارملی یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار ہم سر کے اتنے قریب ہیں تو سر نے ہمیں جب نہیں لگائی. جیلسی، کل دی جیلسی. ان بچوں نے یہی کام کیا. انہوں نے وہاں کہتے ہیں، آپس میں کہتے ہیں یار یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی والی بات ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے سر نے اس بچے کو گلے سے لگایا، ہمیں اس قابل ہونا چاہیے تھا. الزام اپنی ذات پہ دیا. جو شخص الزام اپنی ذات پہ دیتا ہے اس کی ذات بیٹر ہوتی ہے. لہٰذا انہوں نے تینوں نے چیلنج لیا اور تیار کر لیا کہ ہم لوگوں نے اگلے 2 ماہ میں بھرپور پیسے کمانے ہیں. آپ یقین جانیں کہ تینوں کا کام شروع ہو گیا.
ایسے ذات آپ کی بہتر ہوتی ہے جب آپ چیلنج سے گھبراتے نہیں, جب کمپیئر کرنے سے نہیں گھبراتے. جب بھی آپ کمپیریزن کریں تو کسی اور کے متعلق اچھا گمان رکھیں, کسی دوسرے کو اچھا کہیے اور اپنے متعلق سوچئے کہ میری چیز میں یہ خامی ہوگی. اگر آپ نے قبول ہی نہ کیا میری چیز میں یہ خامی ہوگی, اسے بیٹر کیسے کریں گے؟ تو جو بندہ بھی اپنا آدھا کرتا ہے وہ بیٹر ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیے, آپ اگر پکل میں کام کرنا چاہیں, اوروں کی ویڈیوز دیکھیے, آپ کام کر سکتے ہیں. اگرچہ اس کی نیڈز کے اوپر آپ کو تھوڑا دھیان دینا پڑے گا. میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں تاکہ کچھ چیزوں کی نیڈز کی بات کروں گا کہ ان کو کیسے جج کرنا ہے, یا کیسے آپ کس انداز سے اس پروڈکٹ کو اس انداز سے, اس پروڈکٹ کو اس انداز سے پروموٹ کریں. نیکسٹ, ہوم میڈ چٹنیز ہیں, یہ ٹھیک ہے, دیسی گھی ہے, ٹھیک ہے, مرنگا بیسڈ پروڈکٹس ہیں, گڈ ہے, سون حلوہ ہے ملتان کا, گڈ ہے, آرگینک ہنی فرام ہنزا, گڈ. ہنی 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 بہت سیل ہوتا ہے. ہنی ہر دوسرا پرسن جو آرگینک میں کام کر رہا ہے ہنی سیل کر رہا ہے, سب کا سیل ہو رہا ہے. آپ لوگ کیوں نہیں ایسے بیچتے؟ چاہیے نا بیچنا. بلیو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یہاں پاکستان میں, ان کے ساتھ میری نیٹ ورکنگ ہے, میں ان سے سپورٹ کر چکا ہوں, ایسا کچھ بھی, جن کی خالی ہنی کی سیلز کروڑوں میں ہے. اتنا تو سیل ہوتا ہے. آپ اس میں دیکھیے, مارکیٹ میں ریسرچ کیجئے کیا چل رہا ہے, لوگ کیا بیچ رہے ہیں, آپ نے یونیک چیز کیسے بنانی ہے, اس کو بیٹر کیسے کرنا ہے کہ لوگ آپ کو فالو کریں, مارکیٹ لیڈر بنیں. لیڈر بننے کے لیے لازم نہیں ہوتا پیسہ بڑا لے کے آئیں, یہ لازم ہے آئیڈیا بڑا لے کے آئیں. وہ لے کے آئیے, انشاءاللہ کام چل جائے گا. نیکسٹ, ڈی آئی وائی امبرائڈری کٹس ہیں. کئی ایسی خواتین جو کہ امبرائڈری کرنا چاہتی ہیں خود سے, اس کی کٹس بھی ہوتی ہیں جو کہ سیل کی جاتی ہیں. اچھا, کیمل اسکن کے لیمپس, یہ بھالپور سائڈ پہ بنتے ہیں, وہاں کافی کلچر ہے. کیمل کے اسکن کے لیمپ بنتے ہیں بڑے اچھے سے. آپ وہاں سے سورس کرنا چاہتے ہیں, سورس کر لیجئے. ڈفرینٹ قسم کی شیپس اور ڈیزائن اس کے سارے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہے یہ پیچ ورک والے کشن. آپ یقین جانیے گا کہ مجھے نا تھوڑے آتے ہیں, میں بڑا نا چوزی ہوں, بڑا چوزی. یہ شاید نہیں ہونا چاہیے ویسے بائی دا وے. تو مجھے لگتا ہے میری گھر والی بھی بیچاری تنگ ہوگی, بتاتی نہیں ہوگی. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یہ کوشچن بھی ایسے کی کریں, فلاں چیز ایسے کی کریں, یعنی اس پہ انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہوں. تو اس سے مراد ہے مجھے کہیں انٹرسٹ بھی اس کا ہے. اس سے مراد یہ میں نے ریسرچ بھی کی, یہ کوشچن ملتے کہاں سے ہیں جو صحیح فلفی ہوں. آپ کبھی سرچ کیجیے گا, ایک چیز آپ کو لگ سمجھ آئے گی. جو اچھے والے تکیے ہوتے ہیں نا, یا سرانے جو ہوتے ہیں, یہ 35-40 ہزار روپے کا ایک سرانہ ملتا ہے. اگر نہیں آپ کو سمجھ آتی نا تو ماسٹر والوں کی سائٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے گا, لگے ہوئے وہاں پہ. بہت سارے لوگ سرچ کر رہے ہیں کہ یہ ہوٹل والے تکیے کون سے ہوتے ہیں. یہ ایک نیش ہے, اس کی ریسرچ کیجئے. اگر آپ اس کے, میں فی الحال نہیں ڈھونڈ سکا بائی دا وے اس کے سلوشن, شاید ٹائم سپینڈ نہیں کر سکا بہت سارا, لیکن اگر آپ سلوشن اس کا نکال لیجیے گا, کبھی سرچ کریں گوگل کے اوپر, سرچ کریں اس کی, ہوٹل والے تکیے یہ کیوں چاہیے. آپ لوگوں کی دردیں جاننا شروع کر دیں, آپ کے سلوشن بکنا شروع ہو جائیں گے. درد یہ ہے کہ جب انسان کی ایج ہوتی ہے نا, جوانی کی پیک سے آگے جاتا ہے وہ ڈھلوان کی طرف, تب اسے زیادہ مسئلہ آتا ہے, اسپیشلی اگر ان کی باڈی میری طرح تھوڑی سی بھاری ہو. جب وہ لیٹتے ہیں نا تو ان کی گردن ایسی ہوتی ہے, اس ایسے رہنے سے نا صبح اٹھ کے ان کی درد میں آتی ہے اسٹفنس, پورا دن درد چلتی ہے ان کی, یہ اگلی نیند تک درد چلتی ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک ٹیبلٹ رکھی ہوتی ہے, مجھے کسی اللہ کے نیک بندے ڈاکٹر نے بتا دی, وہ کھاتا ہوں سکون آتا ہے, ورنہ نہیں آتا, ورنہ پورا دن پین ہوتی ہے. اس کا فائنلی میں نے حل کیا نکالا, حال اس کا یہ نکالا کہ یہ کوشچن کا مسئلہ ہے. یہ پچھلے 6 ماہ پہلے نا میں نے کچھ کوشچن بنوائے, اب میں کرتا کیا ہوں, دوبارہ کوشچن نہیں منگوا لیتا ہوں. مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کون سے کوشچن منگاؤں, لیکن کوشچن نہیں منگوا لیتا ہوں. اگر آپ ہوٹل والے اسٹائل میں کر لیں گے نا, آپ ان کے چیک کریں 5 اسٹار کے ہوتے کیسے ہیں, انتہائی فلفی, انتہائی سافٹ. سیل کریں یار, کیا کرتے ہیں, پروڈکٹ ہے وہ. یہ ہے مائکرو نیش. تکیوں میں یا بیڈنگ میں سے تکیے, تکیوں میں سے وہ تکیے جو ہوٹل والے ہیں,
माइक्रो निश या मे बी नैनो निश कह लीजिए, इस पे काम कीजिए, जिनको ज़रूरत होगी तो उनको बताइए। दूसरी बात, जब अपने सेल करना हो तो उनकी दर्द का हवाला लाजमी दें ताकि वो लोग रिलेट कर सकें। उन्हें कि आपको भी सो के उठने के बाद दर्द होती है, शाम तक चलती है, ठीक है ना। दर्द के हवाले देंगे तो वो रिलेट कर सकेंगे और आपकी मार्केटिंग की एफर्ट काम करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी आगे कुशन कवर्स पे। तो इस तरह के कवर्स भी काफ़ी अच्छे इसके हो सकते हैं जिसमें पैच वर्क हो, इसमें जो सिंधी स्टाइल होता है वो बड़ा अच्छा होता है, वो लोग पसंद करते हैं। तो अगर बलोची स्टाइल कर सकेंगे उसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तब भी अच्छा होता है। आप देखिए पाकिस्तान का ट्रक आर्ट, ये बड़े सारे बाहर की कंट्रीज़ में लोग इसे पसंद करते हैं ट्रक आर्ट को, कि बड़े बारीक बनी से किया जाता है। हमने शुरू से मजाक उड़ाया था ट्रक का, हमेशा मजाक उड़ाया, लेकिन राइट पर्सन इसको सेल करता है। मैंने 4-5 दिन पहले कहीं वक्त मिला तो एक मूवी देखी, तो मूवी मुझे जब किसी ने रिकमेंड की, ये मूवी 12-15 साल पुरानी थी, जब किसी ने रिकमेंड की तो मैंने देखी। अगरचे बहुत बड़े उसमें बिजनेस के आइडिया नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलता है। तो आपको ना जब भी इल्म मिलता है कतरों में मिलता है, इसे इकट्ठा करना चाहिए हर जगह से। अपनी मर्जी के जो इल्म के ड्रॉप्स हैं इकट्ठे कर लीजिए। वहाँ पे हीरो के मामू के जो शर्टें का कारोबार होता है अमेरिका में, और शर्टें कोई बंदा उनको सप्लाई करता है, जो शर्ट एक बार धोने से उसका कलर ख़राब होता है। हीरो वो कहता है जी मुझे तो नुकसान हो गया, मेरी शेयर प्राइस नीचे गिर गई है। हीरो कहता है इसका इलाज करते हैं। कहते हैं क्या करते हैं इलाज? उसने किया कि 7 मशीनों में ये शर्ट्स डाली, पहली मशीन में एक बार, दूसरी मशीन में 2 बार धोया, तीसरी में 3 बार, हर शर्ट के कलर डिफरेंट हो गए। उसने जाके किसी को मार्केटिंग की, उसने कहा जी ये शर्ट स्पेशल शर्ट है, आप लोग एक शर्ट लेके उसके कलर से बोर हो जाओगे, ये शर्ट हर बार कलर चेंज करेगी, ये इसकी खूबी है, खामी नहीं है। उसके बाद उनके ऑर्डर चलना शुरू हो गए। अब देखिए ट्रक की बात भी ऐसी है, हमने शुरू से लेकर आखिर तक उसका मजाक उड़ाया, लेकिन बाहर ट्रक आर्ट वाली कई चीज़ें पाकिस्तानी लोग सेल कर रहे हैं, सेल होती हैं। नेक्स्ट, हैंडमेड टॉयज़ हैं बच्चों के, ये भी काफ़ी चलते हैं। छोटे जो टॉडलर्स हैं इनके लिए स्पेशली ये चलते हैं। कुरान के लर्निंग फ्लैश कार्ड हो सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, छोटी छोटी आयत लिखी हो, मतलब लिखा हो, फ्लैश कार्ड्स, बच्चे पकड़े कार्ड पढ़े, उसको उससे सीखें। मसनून दुआएं हो सकती हैं, झुमका कंगन स्टोरेज बॉक्स हो सकते हैं मॉडर्न किस्म के। ये ख़वातीन को पता होगा कितना मसला है इसका, पता है ना, बड़ा मसला आता है इसका। ख़वातीन ने अपनी चीज़ें संभालनी होती है ना, झुमका कंगन या बाकी चीज़ें, ये संभालने के लिए अच्छे बॉक्स चाहिए इनको। आप अच्छे बॉक्स डिज़ाइन कीजिए, उसके अंदर भी कलर्स, उसमें भी ख़वातीन वाला टच, थोड़ा डिज़ाइन, थोड़ा सा अगर मे भी किसी में थोड़ा बाहर भी एम्ब्रॉयडरी टाइप हो, कुछ भी ऐसा, तो सोच के ऐसा कीजिए, वो भी सेल होगा। अब देसी दस्तरखान है, ये सेल करना पॉसिबल है। होममेड पेट फूड फॉर कैट्स एंड डॉग्स, ये पिछले चंद सालों से पाकिस्तान में पेट का काम भी चलना शुरू हो गया है। इससे पहले पेट का ट्रेंड बड़ा कम था, तो ये फिल्मों से ना लोगों ने पेट की तरफ रुझान उसका बढ़ गया। आपको शायद पता नहीं है कि फिल्में सबसे ज़्यादा रुझान बिल्ड करती हैं, ठीक है ना। और हम जब किसी फिल्म में देखें कि हीरो ने वाइट पैंट कोट पहना होता है, तो कई लोगों ने वो पैंट कोट ले लिए यहाँ पे वाइट वाले, यहाँ सेल होना शुरू हो गए, लेकिन बंदा लगता है वैसे बोंगा ही है, वो सिर्फ कैमरे के अंदर अच्छा लगता है, वैसे बंदा बोंगा लगता है, लेकिन ट्रेंड बिल्ड होता है वहाँ से। अच्छा जी, निकाह यूनिवर्सिटी के गिफ्ट्स हो सकते हैं। और एक और चीज़ आजकल एक चीज़ चली हुई है, अगरचे थोड़ी सेल होगी, चूँकि शादी बंदे एक बार ही करते हैं मोस्टली, तो जो चीज़ रिपीट नहीं ना हो रही होती उसकी सेलिंग स्कोप उसका कम होता है। लेकिन फिर भी लग्जरी किस्म के होता है ना, जो निकाह वाली फ़ाइल, इसके लिए बड़ा ट्रेंड चलना शुरू हो गया आजकल ना, ये सेल होती हैं आजकल। दूसरी तरफ एक और चीज़, अगर एनिवर्सरी आती है तो वो रिपीट होती है, उसमें थोड़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब डिपेंड करता है पाकिस्तान में कितने लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब ये भी ट्रेंड बढ़ जाएगा, नई नस्ल जो आ रही है ना, ये कुछ और है, ये हर इवेंट को करती है सेलिब्रेट। माँ का दिन, प्यो का दिन, भैनों का दिन, साडा दिन, ठीक है ना। मैं यकीन कर थक जाता हूँ इससे। तो मुझे मेरे बच्चे जो है ना, वो पता क्या, चंद दिन पहले मुझे कहते हैं पापा आज ना मदर्स डे है, तो हम क्या गिफ्ट दें मामा को। मैंने कहा बेटा अब आज सिर्फ एक बात तय कर लो,
جا کے اپنی ماما کی باتیں ماننا شروع کر دو، سب سے بڑا گفٹ ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن سیلیبریشن کا ہے نا، سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے اگر فرض کیا نکاح کی یونیورسٹی کی گفٹ پیک ہوں، آپ نے کبھی گفٹ دیا کسی کو؟ ویسے بائی دا کسی نے دیا؟ میں نے دیا ہے. ثاقب، باقی سارے گفٹ ہی دیتے. اچھا چلیں گڈ ہے. گفٹ جب کسی کو دینا پڑتا ہے نا، آپ یقین جانی بندہ پریشان رہتا ہے، یار میں کیا گفٹ دوں، کسی کی برتھ ڈے ہے نا. میری بڑی دیر سے خواہش ہے، میں کر نہیں سکا اور کے کاموں میں الجھا پڑا ہوں کہ ایک ایسی ویب سائٹ ہو جو گفٹ اچھے اچھے آئیڈیاز دے، پورا باکس، پورا ایک پرسنلائز قسم کا ایکسپیرینس. تو اگر ایسا کام کیا جا سکے چلے گا. یہ ایک درد ہے جس کو آپ سالو کر سکتے ہیں. اب دیکھیے، فرض کیا آپ نے کسی کو گفٹ دینا ہو، آپ چیک کر لیجئے موسٹلی جو میل ہے نا، ان کو گفٹ کیا ملتا ہے؟ شرٹ، پرفیوم، ٹائی. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا شیونگ کا سیٹ وغیرہ ہوتا ہے، یہ کچھ لوگوں کو یہ، ٹھیک ہے نا. تو 5-6 چیزیں چھوڑ کے باقی کچھ آئیڈیا نہیں آتا. اب یقین جانے گا مجھے بھی کچھ آئیڈیا نہیں آتا. میں بھی ہر بار نا بس ہوتا ہے کپڑے ہی گفٹ کرتا ہوں، لیکن اندازہ کیجیے کہ میری بہن کو گفٹ میرے پسند نہیں آتے. پتہ کیوں؟ وہ کپڑے خود سیل کرتی ہیں. جب خود سیل کرتی ہیں مجھے خود کہتی ہیں آپ نے یہ سلوانے لے لیں، میرے پاس کافی برانڈس کے پڑے ہوئے ہیں. تو گفٹ میرا کیا کرے گا بیچارہ. لیکن کیا کیجیے گا، آئیڈیا نہیں آتا. مسئلہ آئیڈیا کیا ہے؟ تو اگر آپ نے ایجز کے حساب سے، جینڈر کے حساب سے، موقعوں کے حساب سے اس کو کیٹیگرائز کیا ہوگا تو یہ بھی ایک درد سالو ہوگا. میں کم سے کم آپ کو بائر ہوں گا پہلا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی ملٹی گرین آٹا. آپ نے دیکھا سیل ہوتے ہوئے یہ ملٹی گرین آٹا؟ دیکھا نا؟ ہاں یس یس. لیکن تھینک یو سب کا، ٹرینڈ بلڈ ہوا اس کا. میں اس کو استعمال کرنے کے لیے چاہے اتنا پیشنیٹ نہ ہوں، لیکن بیچنے کے لیے پیشنیٹ ہوتا ہوں. جب کوئی نیا ٹرینڈ بلڈ ہوتا ہے تو ٹرینڈ کے آغاز میں اس ٹرینڈ کے اوپر نہ آپ سوار ہو جائیے. اب دیکھیے، ہربل چیزوں کو کھانے کا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے. یہی ریزن ہے کہ پاکستان کے کئی ہربل برانڈز، ان کو میں جانتا ہوں، ان کی 10-15-20 کروڑ کی سیل ہے ہربل برانڈز کی. پورا انصار رکھا ہوا اوپر، سیل ہو رہا ہے. تو اس میں فرض کیا آپ بیٹر ریسپی کے ساتھ آ سکیں اور ناشتہ ٹائپ چیزیں، فلاں ٹائپ چیزیں بنا سکیں، سیل ہو سکتا ہے. نیکسٹ جی ہربل ڈیٹاکس ڈرنکس. ڈیٹاکس پتہ آپ کو کیا ہوتا ہے یہ ڈیٹاکس؟ اگر یہ یس کئی چیزیں ایسی جو پانی میں ڈال کے مکس کریں، شیک بنائیں، اس کا پئیں، اور یہ آپ کے لنگس کو کلین کرے گا، یا کچھ ایسے کچھ بھی جو اصل میں نا جو ٹاکسک کنٹینٹ ہے ہمارے اندر، ان کو ختم کرتا ہو. تو کبھی دیکھا آپ نے یہ؟ مجھے ایک دوست نے بتایا، انہوں نے دیکھا تھا ان کو شاہ رخ خان کو وہاں پہ امریکہ میں کہہ رہا ہوں، دبئی میں، وہاں سے ہر سال یہ ڈیٹاکس کروانے آتے ہیں. یہ روزانہ 2 سے 3 پیکٹ پیتے ہیں. تو اتنا پینے کے ساتھ لنگس کا مسئلہ تو ہوگا. تو پھر بھی ان کی ایجز لمبی ہوتی ہیں، یہ ٹھیک رہتے ہیں. اس کی ریزن ڈیٹاکس. اگر کچھ کام غلط کر رہے ہیں تو کچھ ساتھ میں ٹھیک بھی کام کرنا شروع کریں. میرا اب دیکھیں، مجھے مسئلہ یہ آتا ہے، باہر اندر جاتے آتے میں کھا پی رہا ہوتا ہوں، کچھ بھی کھانا پڑتا ہے. ہم ڈائٹ کنٹرول نہیں کر سکتے، اسپیشلی جو بندے سوشل ہیں. ان کو کہیں کھانا پڑ جائے گا، لوگ دھکے سے کھلاتے ہیں. لاہور میں اسپیشلی نا مروت بڑی ہوتی ہے تو کھانا پڑ جاتا ہے. لیکن میری ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ میں حتی الامکان کھانوں کے ساتھ سلاد کھاتا ہوں. کھانا کھا لینا ہے لیکن چلو کچھ تو اچھا جائے نا، تو سلاد کھا لیجئے، دوسرا پھل کھا لیجئے. تو اسی طرح سے دیکھیں، اس کی آپ فروٹس کو، ویجیٹیبلس کو ڈرائی بھی کیا جا سکتا ہے. ان کے اثرات تقریباً ویسے رہیں گے، ڈرائی کرنا پاسبل ہے. پھر ان کا ڈیٹاکس بنا کر ان کو حل کر کے پینے سے کیا فرق پڑے گا؟ کئی قسم کے ٹاکسک مواد ختم ہوں گے. تو آپ اس کے مطلب کا ریسرچ کیجیے گا. ریسرچ کرنی ہو تو چیٹ جی پی ٹی کے ریسرچ والا جو آج کل آیا نا، چیک ڈیپ ریسرچ، یہ آپ کے لیے سونا ہے.
جو ریسرچ آپ نہیں کر پاتے اس کا ڈیپ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے. ورنہ گروک فری ٹویٹر اکاؤنٹ بنائیں, وہاں اس کا گروک استعمال کر لیں. جیمنائی اس کا موجود ہے ڈیپ ریسرچ, اس سے کہہ دیں مجھے ریسرچ کر کے دو فلاں فلاں موضوع پہ کرنا ہے, تو ڈیٹاکس کیسے بنائے جائیں. نیکسٹ, کسٹم برتھ ریکارڈ فریمز. یہ بہت کمال کا آئیڈیا ہے اگر آپ اپنی نیش کے اندر اگر لیڈر بننا چاہیں تو. ہمارے گھروں میں نا بچوں کی جنم پرچیوں کا بھی چیک کیجیے, پتہ نہیں ہوتا کہاں پہ ہیں, بس بے فارم بن گیا تو اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں, ایسے ہی نا. لیکن والدین پھر بھی چاہتے یہ ہیں کہ بچے کی ساری یادیں ہمارے ساتھ رہیں, چھوٹی سی ایج کے اس کے پہلے ڈریس تک رکھے ہوتے ہیں, ہر ایک میموری. اگر یہ میموری ہے تو اس میموری کو سٹور کرنے کے لیے آپ اچھے فریم کے آئیڈیاز نکالیے, ان کو جنم پرچی سائز میں بنا کے دیجئے اور اس میں لگا کے دکھائیے, کہیں ساتھ تھوڑی سی فوٹو بھی لگی ہو یا فلاں ہو, ایسے کا کچھ بھی. اب دیکھیے نیکسٹ ہے جی ہینڈ پینٹڈ روم نیم پلیٹس. وقت نے نا ہر بندے کو فیشنیبل کر دی ہے. لوگ چاہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر بھی آفس کی طرح نیم پلیٹس لگی ہوں, تو آپ اس میں نا ہینڈ پینٹنگ کرا سکتے ہیں, یعنی کسی پینٹر کو ہائر کیجیے, اس سے لکھوائیے اور سیل کرنا شروع کر دیجیے. یہ پاسبل ہے, جس میں لکھا ہو یہ فلاں کا روم ہے, یہ فلاں کا روم ہے. اور اگر اس میں کچھ گھر والا لو بھی ایڈ کیے جائے, جیسے سویٹ ہوم ٹائپ چیزیں, تو وہ لوگوں کو تسکین دیتی ہیں, لوگ اسے پسند کرتے ہیں. سارے گھروں میں لوگ لڑ کر اس میں تختی لگانا چاہتے ہیں سویٹ ہوم کی, تو آپ سیل کیجیے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ, اینٹی ایجنگ پروڈکٹس فار مین, یہ پاسبل ہیں. کاسمیٹکس ایسی پاسبل ہیں. آپ دیکھیے آج سے پہلے خواتین کو مینلی فوکس کیا گیا تھا کاسمیٹکس میں, جبکہ مین بھی آج کل کم نہیں ہیں, طرح طرح کی چیزیں لگاتے ہیں چٹے ہونے کے لیے. تو کریں ان کو چٹا, اچھا نا. آپ دیکھیے آج سے نا 7-8 سال پہلے میں بھی یا 10 سال پہلے پہلی بار میں نے دیکھا بلیک کلر کا چاکو ایک کسی کا ایڈ آیا تھا کہ وہ ایک خاص وہ ہے کریم ہے صرف مینز کے لیے جو مینز کا رنگ گورا کرے گا. تو میں نے کہا یار کریم تو ایک ہوتی ہے نا, سکن دونوں کی جو بھی ہوگی اس پہ کام کرے گی وہ, بس فرق ہوتا ہے خواتین کی سکن تھوڑی نازک ہو سکتی ہے تو اس کے لیے کیمیکل تیز نہیں ڈالتے. تو پھر بھی مینس کے لیے صرف مین کا نام لکھ کے مارکیٹنگ کی جا رہی ہوتی ہے. یہاں نہ بیچنے کے لیے ایک بات بتاؤں, سن 2010 میں مجھے ایک کلائنٹ ملا تھا, بڑا کلائنٹ تھا, مجھے پتہ نہیں تھا, پہلے تھوڑا کام کروایا اس نے. اس کلائنٹ کا کام کرتا گیا تو پہلی بار وہاں پہ میں نے $2-3 ملین تک اس کی سیل کی تھی, تو میرا بھی ہاتھ کھلا, اوپر سے دماغ کھلا. جو ہمارے دماغ بند ہیں, بڑا پیسہ کمانے کے لیے سب سے پہلے بڑے پیسے کی سوچ لازمی ہے, پھر بڑی سوچ کو کہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے کسی اور کے بڑے پیسے کو دیکھنا لازمی ہے, پھر اس کے بعد آپ میں اعتماد پیدا ہوتا ہے, تو پھر وہ کاوشیں کرنی لازمی ہیں جو اس کے پاس آپ نے دیکھی تھیں. تو میں نے پہلی بار دیکھا یہ اتنا بڑا پیسہ, تو میری آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی تھیں. اب چیک کیجیے کہ ویٹ لاس کی میڈیسن تھی جو ہم بیچ رہے تھے وہاں پہ, اور اس کی سیلز تھیں. تو وہاں جو چیز میں نے چیک کی چند ماہ کے بعد, جو مجھے اس نے کچھ کام کہا, تو پتہ چلا یہ ویٹ لاس کی چیز بناتا نہیں ہے بندہ. کئی ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہیں نا OEM ٹائپ چیزیں بناتے ہیں, برانڈ اپنا لگوا لو, وائٹ لیبل. ادھر کئی فیکٹریاں تھیں امریکہ میں جو بنا کے دے رہی ہیں, ان کے پاس کتنی ساری ورائٹی کی چیزیں ہیں. آپ ان کو بس نیا اینگل دیں مارکیٹنگ کے لیے, نئی درد سے اسے اٹیچ کریں, نئی برانڈنگ کریں, بیچیں. تو کاسمیٹکس میں پاکستان کے اندر بھی کافی ایسے برانڈز کام کر رہے ہیں. ایک ہم نے رابطہ بھی کیا تھا, ابھی پوڈ کاسٹ میں ہم لائن اپ کر رہے ہیں ایک پارٹی کو, وہ احمد بتائیں گے کب کریں گے, جن کو ہم نے کاسمیٹکس کے لیے کرنا تھا پوڈ کاسٹ میں. ان کے ایسے پروڈکٹس بنا رہے ہوتے ہیں فیکٹری ہے ان کی, آگے ان سے چیزیں لے لیجئے جو مرضی, وہ آپ کو آپ کے لیبل بھی لگا دیں گے, سب کچھ اچھے انداز سے ایک اچھے برانڈ کی طرح کر دیں گے. باقی مارکیٹنگ کیجیے, بیچیے. تو یہ کلچر شکر ہے یہاں پہ بھی موجود ہے, وہاں تو تھا,
وہاں کئی میڈیسنس تھی, کئی سپلیمنٹس تھے, ایسی چیزیں بن رہی تھیں, لوگ بس ری برانڈ کرتے ہیں, اسے سیل کرتے ہیں. لیں جی نیکسٹ ہے جی کورین اسکن کیئر فار ٹینز. جو لوگ نا چائنی لوگوں کی اسکن کی بات کرتے ہیں نا, اصل میں ان کو چائنی اور کورین میں فرق محسوس نہیں ہوتا. ہمارے ویسے لیے سارے محترم ہیں لیکن ہوتے چینے مینے ہیں, تو چینے مینے سارے ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں. اب ان میں کیا ہوتا ہے, کورین کی اسکن ہے جس کو آئیڈلائز کرتے ہیں موسٹلی لوگ, بیبی اسکن ٹائپ. تو اگر آپ وہ ڈریم دکھا کے کچھ ایسی میچنگ پروڈکٹ بنا سکتے ہیں کاسمیٹک والی, جیسے سیرم ہوتے ہیں, کئی کرتے ہیں ایسے سیرم کام جو اسکن کو سافٹ کر دیتے ہیں, آسا سا کلر بھی تھوڑا سا برائٹ کرتے ہیں. تو اگر یہ کام آپ کر سکیں تو بڑا اچھا ہے. کم سے کم 50% لوگ آج کے دور میں داڑھی رکھتے ہیں, اور یہ داڑھی فیشن والی ہے. آپ ویسے چیک کیجیے گا, یہاں 50% میں نے کہہ دی آسانی سے, کبھی چیک کیجیے گا 70% کو ٹچ کر رہی ریشو, 70% کو. اگر تو یہ مذہبی جذبہ ہے پھر لوگ نا اس کے لیے فیشن نہیں کرتے, لوگ اس کے لیے وہ کوئی آئل استعمال نہیں کرتے, جو ضرورت کے تحت ہوگی چیز وہ استعمال کرتے ہیں. اگر یہ فیشن ہے تو پھر لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو بیٹر رکھنے کے لیے, رنگ کالا کرنے کے لیے, جو کاسمیٹکس ہیں ایسے کی وہ لیتے ہیں. تو داڑھی مونچھ برانڈ نے بھی کیا کیا مونچھیں بڑی کرنے کے لیے, کہ وہ بڑی تو خیر ویسے نہیں ہوتی, وہ لوگ ملائی بھی لگاتے تھے نا پہلے مونچھیں بڑی کرنے کے لیے. لیکن خیر ایک نیش ہے. آپ اس نیش میں نا اگر دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ بڑھ رہا ہے لوگوں کا, تو آپ اس کو سیل کیجیے. میں کسی بھی ٹرینڈ کو نا اچھا برا نہیں کنسیڈر کرتا, میں اس کو دیکھتا ہوں مارکیٹنگ اینگل سے, کہ اس میں مارکیٹنگ کے لیے نئی گنجائش کیا نکل رہی ہے, وہ چیز دیکھیے, اس کو بیچیے. اچھا جی نیکسٹ, کڈز اسٹیم لرننگ, یہ وہی مونٹیسوری والی چیز تھی, یہ سیم ہے. ہوم جم کا جو سامان وغیرہ ہوتا ہے, یہ بڑی بڑی چیز سیل ہوتی ہیں والی. فار ایگزامپل اسٹریچیبل وہ ہوتی ہیں بینڈس. لوگ کہتے ہیں جم نہ جانا پڑے اور ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنا پیٹو کم کر لیں, جو کہ نہیں ہوتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کو ڈریم دکھا کے آپ ان کو دے سکتے ہیں چیزیں. چاہتے لوگ یہی ہیں. ایک چیز چیک کیجیے گا, اگر لوگ پیسہ کمانا چاہتے ہیں نا, فرض کیا, تو مجھے اس کا پہلے پتہ ہے لوگ چاہتے کیا ہیں اس میں. ایسے کی ہی سستی والی سوچیں اور کئی لوگوں میں موجود ہیں, اسپیشلی ان لوگوں میں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کریں کہ آپ ان کو بتائیں بھائی نہیں جانا پڑنا, ڈائٹ نہیں کرنی پڑنی, فلاں نہیں کرنا پڑنا, بس تھوڑا سا ایسے سے کرو, وزن کم. جب انہیں یہ چیزیں دکھاتے ہیں تو پھر وہ بائی کرتے ہیں آپ سے. اچھا جی سولر پینل کٹس ہیں, ان کا ٹرینڈ بھی کافی چل رہا ہے. اگر آپ سولر پینل کٹس باہر سے لے سکتے ہیں, یا پاکستان میں کئی ایسے لوگ بنا رہے ہیں تو جو سستے بھی ہیں. مجھے ایک دوست نے بتایا چند دن پہلے کہ گجرانوالہ میں ایک بندے نے بنایا سولر پینل کا سسٹم پورا. وہ سولر پینل میرے بھائی نے لگوایا تھا 12-15 لاکھ روپے کا شاید, تو انہوں نے لگوایا تھا 20 لاکھ کا دوست نے. تو بیٹریز میں تو باقی سب کچھ کہتے ہیں بیٹریز کے بغیر وہ مل رہا ہے تقریباً 4.5 لاکھ روپے کا. تو اگر بیٹریز میں لائیں گے تو میں بھی 8 لاکھ میں پڑے گا یہ سسٹم. اس سے مراد ہے کہ یہ سسٹم جو روایتی سسٹم سے تھوڑا سا سستا ہے. جو لوگ سستا سسٹم چاہتے ہیں لیکن دیسی چاہتے ہیں, دیسی ملے گا نا پھر, تو ان کو سیل کر سکتے ہیں. ورنہ چھوٹے سسٹم بنا کر وہ سیل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کی نیڈز ہیں پورا گھر چلانا, لیکن کسی کی نیڈ یہ ہو سکتی ہیں کہ صرف گھر میں جب لائٹ چلی آئے نا لمبی تو بلب چلتے رہیں, میں بھی فین چلتے رہیں. تو کچھ ایسے بنا کے یا کہیں سے لے کے سیل کر سکتے ہیں. اچھا 4K پروجیکٹرز کا کافی ٹرینڈ بن رہا ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا مارکیٹ سے نا ٹی ویز کا ٹرینڈ ختم ہوگا, پروجیکٹرز کا بڑھتا جائے گا, اور یہ پیک پہ ہوگا. اس کی ریزن پروجیکٹر سے نا لوگ جہاں مرضی اس سے پروجیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر بھی موجود ہیں ساری ایپس اینڈرائڈ والی یا باقی ساری, اسے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اگر ان لوگوں کو چاہیے کہیں اسکرین کو بڑا کرنا, بڑا کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی اس کی اسکرین ٹوٹتی نہیں ہے. جیسے LCDs ہیں نا گھر میں, ان کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان میں اگر کہیں پاس کہیں نمی ہو تو اسکرین پہ داغ آ جائیں گے آہستہ آہستہ, پھر جائیں گے نہیں, کہیں باہر سے ریپیئر کروانی پڑتی, بڑی کاسٹلی ہے. تو پروجیکٹر چھوٹے سے آ رہے ہیں آج کل 4K, وہ کہیں دور لگا دیں چھت پہ ایسے, تو باقی اسے دیکھیں نہ اسے نمی کا مسئلہ نہ کچھ اور مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں بھی سیل کرنی پاسبل ہیں. اچھا لپ پلمبنگ گلاس, ایک یہ بھی نش ہے. آپ نے کچھ شاید دیکھا ہو,
لوگ یہ چاہتے ہیں ہمارے لپس کے جو کلرز ہیں نا، یہ اگر فرض کیے ڈارک زیادہ ہو چکے ہوں، تو ہمارا ایک شاگرد ہے، بچہ ہمارا ایک، تو اس کو بڑا کریز ہے، وہ کبھی یہاں پہ جا رہا ہوتا ہے، کبھی یہاں سے جا رہا ہوتا ہے، کئی لپ بام لے کے ٹرائی کر چکا ہے. تو ایسے کئی لوگوں کو اس کا کمپلیکس ہے، وہ چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی فرض کیے پروڈکٹس آپ کے ہوں گے، آپ سیل کر سکتے ہیں. ووڈن وال شیلفز اینڈ ڈیکور آئٹمس ہیں، یہ بھی سیل کرنا پاسبل ہے. آپ نے دیکھی ہوں گی دراز پہ لگی ہیں، فلاں جگہ لگی ہیں، چھوٹی چھوٹی سستی سی 1,500 سے 2,000 روپے کی. ان میں سے نئے آئیڈیاز نکال کے آپ فرض کیا کچھ بنوا لیں کسی سے، سیل کریں اسے. تو چند ایک نشست تھیں، یہ لازم نہیں لسٹ پوری ہو، میں نے چند ایک نکالی تھی آپ دوستوں کے لیے، آئیڈیاز کے لیے. اب دیکھیں سارا کام میں کر کے دوں گا تو آپ کسی قابل نہیں ہوں گے، ایسے ہی ہے نا. تو میرا کام تھا آئیڈیاز دینا. اب باقی کام یہ ہے کہ اسی طرح سے آپ پرکھیے نینو نشیز، اگر ان میں کہیں گنجائش ہو تو ان کو سیل کیجیے. ایک چیز آپ کو دکھاؤں جو پتہ نہیں لوگ کیا کیا سوچتے ہیں. صحیح بات ہے، پاکستان میں نا اگر کوئی فرشتہ بھی کسی انسان کے روپ میں آ کے کسی سے مل لینا تو لوگوں نے اس سے نا بدگمان ہی ہونا ہے، اس پہ یقین نہیں کرنا. ہماری پوسٹیں دیکھیں، ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں انفیکٹ کہ لوگ ای کامرس شروع کریں اور پاکستان میں گروتھ ہو. یہ چلے گا نیکسٹ. دوسرے روایتی کم ہو جائیں گے، بہت کم ہو جائیں گے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ کیسے بیچیں. کیا شاپیفائی پہ کام کرنا چاہیے، وہ کامرس پہ کام کرنا چاہیے، پاکستان میں بیچنا چاہیے، پاکستان کے باہر بیچنا چاہیے، کیسے؟ میری رائے یہ ہے کہ آپ کو آغاز پاکستان سے کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے، اس کو باہر نہ کیجیے. آپ کو خواب کئی دوستوں نے دکھائے ہوں گے یوٹیوب پہ، باقی سب کچھ، اگرچہ وہ گڈ بزنس ہے لیکن اس میں 2-4-5% لوگ کام کر پاتے ہیں. باقی سب اگر کام کر لیں، پیسہ بھی کما لیں، تو کنویں کی مٹی کنویں پہ لگتی ہے. مسئلہ یہ ہے اس کے اندر سے پیسہ نکال کے لے کے آنا اور کھانا بڑا مشکل رہتا ہے. لہٰذا اس میں میچورٹی لیول کافی چاہیے ہوتا ہے. میچورٹی آتی ہی تب ہے جب انسان نے 2-4 سال 5 سال مار کھا لی ہو. وہ تیار ہوتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں پہلے دن سے پروفٹ آئے تو میں گھر میں خرچ کروں. تو فی الحال کوشش کیجیے، پریکٹس کیجیے پاکستان سے. اس کی ریزن پاکستان میں ہم ایٹ لیسٹ کلچر جانتے ہیں یہاں کا، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. مارکیٹنگ میں اگر مجھے کہیں گے سب سے امپورٹنٹ چیز کون سی ہے، کلچر. آپ اپنی آئیڈیل کسٹمر کو پہچانتے ہو کسی حد تک، ٹھیک ہے نا. آئی سی پی سے ہم کہتے ہیں آئیڈیل کسٹمر پروفائل آپ بلڈ کر سکیں. آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں کتے پسند نہیں کرتے لوگ موسٹلی، ایسے ہی ہے نا. ہم کہتے ہیں جس گھر میں کتا ہوگا وہاں برکت نہیں آتی. لہٰذا اگر کتا کہیں پیٹ ہے تو وہ بڑے کم لوگ ہیں، لیکن کسی نے رکھا ہوگا، رکھوالی کے رکھا ہوگا اپنی حویلیوں میں، یا باقی سارے ایسے. یہاں کتے کے پروڈکٹس کو سیل کرنا میں بھی اتنا اچھا نہ ہو جتنا پیرٹس اور اس کا کیٹس کا ہے. اب اگلی چیز آپ چیک کر لیجیے کہ باہر آپ کو کتے بلیاں زیادہ ملیں گی امریکہ میں، لیکن پیرٹ نہیں ملیں گے، ریئرلی پیرٹس. کلچر کا فرق ہے نا. آپ یہ جانتے ہیں یہاں کے ٹرینڈز کیا ہیں، یہاں کی نارمز کیا ہیں، لوگ کس چیز کو برا مناتے ہیں، کس چیز کو اچھا مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے یہاں سے سٹارٹ کرنا کچھ تھوڑا سا بیٹر ہوگا. ایک اور بات، میرے ایک دوست وہ انجینئرنگ کرنے کے بعد جاب نہ لے سکے تو ایم ایس سی کر لی کہ چلیں میں فریش رہوں. ایم ایس سی کر کے جاب نہ لے سکے تو پھر کافی سال گزر گئے ان کے یہاں پہ. اب انہوں نے کہا اچھا یار میں جاب نہیں لے سکا تو ایسا کرتا ہوں میں چلتا ہوں دبئی. میں نے ان سے کہا بھائی میرے، پاکستان جہاں تو پلا بڑا ہے اس علاقے میں تیرے تعلقات نہ چاہتے ہوئے بھی ہوں گے، ان کے ہونے کے باوجود تو جاب نہیں لے سکا تو باہر تو دیار غیر ہے. ایسے ہی ہے نا. یہ بالکل سیم چیز ریلیونٹ ہے یہاں پہ بھی. چیزیں آپ بیچیں گے باہر تو باہر آپ فی الحال نو باڈی ہیں، جبکہ یہاں پہ کئی لوگ آپ کو جاننے والے ہیں، آپ کے ریفرنس سسٹم کام کر سکتے ہیں، آپ سیل کر سکتے ہیں. تو یہاں سے آغاز کیجیے. دوسری بات، کیا شاپیفائی، وہ کامرس یا کوئی پلیٹ فارم استعمال کریں؟ اگر تو بات ہے اس کی دراز جیسے پلیٹ فارم، میں ویسے ریکمینڈ نہیں کرتا. اس کی وجہ نا ان کے اپنے رولز، مجھے لگتی ہے اچھی چیز وہ جس کو میں تھوڑا کنٹرول کر سکوں، جس کا موسٹلی کنٹرول میرے پاس ہو، اگرچہ سارا پاسبل نہیں ہے. لیکن دراز کی اپنی سسٹم ہے نا، آپ کو وہاں پہ کمپٹیشن سے واسطہ پڑ جائے گا. اگر وہ چیز آپ سیل کر رہے ہیں، آپ کبھی چیک کر لیجیے گا، آپ کو سائٹ دکھا دوں گا نا یہاں پہ، تو آپ چیک کر لیجیے گا جو کلونے وہاں سیل ہو رہے ہیں انہی کلونوں کو ہمارے پاس لوگ ڈبل پرائس پہ بائی کرتے ہیں. تو ذاتی سائٹ کرنا بیٹر ہے.
ذاتی سائٹ کرنا بیٹر کیسے ہے؟ آپ کسی گاہک کو یہاں سے مارکیٹ سے کھینچ کے کہتے ہیں آؤ میں تمہیں خاص مال دکھاؤں، اور لیتے ہیں ویرانے میں، تو وہاں آپ کا ویئر ہاؤس ہے. اب گاہک موسٹلی آپ کی چیزیں ہی لے گا، کیونکہ گاہک کے پاس مزید آپشن نہیں ہے، واپس سے آنا پڑے گا. آپ کبھی جا کے چیک کیجیے مارکیٹس میں، کئی لوگ وہاں پہ نا ٹاؤٹس پھر رہے ہوں گے کپڑوں کی مارکیٹ میں، فلاں کی مارکیٹ میں، کریم بلاک چیک کر لیجیے. یہاں وہ کہتے ہیں آئی بھائی آپ کو میں وہ دکھاؤں، وہ لیفٹ اوور مال دکھاؤں. ان کی پہلی KPI یہ ہوتی ہے کہ کسٹمر کو کسی بڑے برانڈ کی شاپ سے کہیں دور لے جاؤ. پہلی KPI. دوسری KPI کہ کسٹمر کو بتاؤ کہ بڑے برانڈ تو چورن بیچتے ہیں، چونا لگاتے ہیں، اور تم مجھ سے لو چیزیں، میرے پاس سستی ہیں وہ سیم چیزیں. تو ایسے وہ کنوینس کرتے ہیں. اگر دیکھیں فرض کیا آپ کسی بڑی مارکیٹ پلیس سے کسٹمر کو چھین کے دور لے جائیں اپنی پلیٹ فارم پہ، یہ بیٹر نہیں ہے. اب وہ پلیٹ فارم آپ کا اپنا ذاتی فیس بک کا پیج ہو یا آپ کی ویب سائٹ ہو، ان میں سے کوئی بھی ہو، جتنا زیادہ انٹریکٹ کرے گا کسٹمر آپ کے کنٹینٹ سے، آپ کے پروڈکٹ سے، ان کو دیکھے گا، ونڈو شاپنگ کرے گا یا خالی دیکھے گا، اتنا ہی وہ فین بنتا جائے گا. یہ ایک سسٹم ہے پورا. اسے کہتے ہیں ایکو چیمبر. جانتے ہیں اس چیز کو؟ آپ کسی ایسے بڑے سارے لوہے کے ایک ہال میں اگر انٹر ہو جائیں جہاں پہ بولیں گے نا تو ایک ہی آواز گونجتی رہے گی آپ کی، ایکو چیمبر افیکٹ مارکیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آئیڈیل کسٹمر اگر کبھی آپ سے ٹکرا جائے تو آپ کے کنٹینٹ سے اس کا واسطہ پڑتا رہ جائے. جتنی بار وہ آپ کے کنٹینٹ سے انٹریکٹ کرتا ہے اتنا ہی وارم ہو چکا ہوتا ہے. یہ ریزن ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا نے ایک موقع بھی دیا کہ اپنی پیج کے فینس ہوں آپ کی، جن تک آپ کی پوسٹنگ پہنچ سکیں، آپ پہنچا سکتے ہیں. تو اس کا بڑا فائدہ یہاں پہ یہ تھا تاکہ وہ آج تک آپ کا فین بنتا جائے. اب آگے آپ کا کنٹینٹ بھی ایسا چاہیے جو اسے فین بھی بنائے، ورائٹی، اچھی کوالٹی کی فوٹوز، باقی سب کچھ. تو اس سے کیا ہوگا، وہ متاثر ہوگا. اچھا جی، آپ پلان کیسے کریں اس کی؟ اگر کچھ نشیں ایسی ہیں جن کے اندر پروفٹ کم ہو تو ان نشز کو بیٹر ہے، اور وہ کموڈیٹی ٹائپ ہوں یا پھر مارکیٹ میں کوئی سیچوریٹڈ قسم کی نش ہو، کپڑوں کی، جوتوں کی، جیولری کی، ایسی نشز میں کام کرنا ہو لائیو سیشن میں کیجیے. لائیو سیشن کو مس نہ کیجیے. میں ایک نہ خود کرنا چاہتا ہوں فیس بک کا گروپ جس میں آپ دوستوں کو موقع دے دوں. بس مجھے آپ بتا دیجیے جوائن کرنا چاہتے ہیں، لائیو سیشن کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو یہ موقع بھی دے دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی چارج نہیں کروں گا، لیکن خواہش یہ کہ آپ سب کی جھجک سب سے پہلے اس کا قتل عام کیا جائے، ختم ہو جائے. اچھا نا؟ آپ ایز اے سیلز پرسن بس چیز پکڑیں، کیمرہ لگائیں، سیل کرنا شروع کر دیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہاں رچنا بلاک میں ایک خاتون ہے جن کو ہم نے ہائر کیا تھا اپنے پاس لائیو سیشن کی ٹریننگ دینے کے لیے. ہماری کلاس تھی 2-3 سال پہلے کامرس کی، اس میں یہ خاتون 5-10 ہزار روپے سے انہوں نے کام شروع کیا اور یہ روزانہ کا 50,000 بچت کرتی تھیں. کیسے؟ آپ نے دیکھا وہ جو لیفٹ رو ہوتا ہے اس کا، امیزون کا، فلاں کا، جو تول کے مال ملتا ہے، مکس مال ہوتا ہے، ڈبے آتے ہیں. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی. میرے دوست تھے، ان کے انچارج تھے نا وہ ان کے ویئر ہاؤس کے، تو انہوں نے مجھے باکس سینڈ کیا تھا، باکس 25 کے نام سے. تو انفیکٹ اسی دوست نے کہا کہ ہمارے تو کئی لوگ لائیو سیشن کرتے ہیں، یہ مال سیل کرتے ہیں. تو انہوں نے رابطہ کروا دیا خاتون سے، ہم نے ان کو ہائر کیا تھا لائیو سیشن میں. یہ آپ چیک کر لیجیے گا، اقبال ٹاؤن کے 2 سے 3 جو امیر بلاک ہیں ان میں سے رچنا بلاک شامل ہے. وہاں رہتی ہیں خاتون، کماتی ہیں تو رہتی ہیں نا. لائیو سیشن آپ کی مارکیٹنگ کاسٹ تقریباً نہیں ہے. جو مارکیٹنگ کے لیے گروپس ہیں نا ایسے لائیو سیشن والے، یہ 500 سے لے کر 5,000 لیتے ہیں پر منتھ. آپ کو اپنی آڈینس دے دیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ دن میں 1 بار 2 بار لائیو سیشن کر لیں. تو ایسے کے گروپس ڈھونڈ کے اگر آپ جوائن کر سکیں، جس فیس بک گروپ کے اندر کہیں لائیو سیشن میں خواتین کی اسپیشلی چیزیں سیل ہوتی ہیں نا، تو وہ اس کے ایڈمن سے بات چیت کرے کہ مجھے بھی لائیو سیشن کرنا ہے. وہ آپ کو کہے کہ پیسے دو، وہ اس سے کماتے ہیں. وہ 15 لوگوں سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تم مجھے 5,000 دو، تو 75,000 گروپ سے کما لیا انہوں نے پر منتھ بیٹھے بیٹھے. لہٰذا اس کے پیسے لیتے ہیں وہ لوگ. آپ ان کو پیسے دیجئے،
پیسے دے کے لائیو سیشن کیجئے. اس سے پہلے لائیو سیشن کی آپ چاہتے ہیں کہ پریکٹس کرنا تو وہاں پہ آ کے مل سکتے ہیں مجھے. دوسرا یہ ہے کہ اپنا پیج کو فالو لازمی کیجئے. فیس بک کے پیج کو کر رہے ہیں سارے فالو فیس بک پیج؟ اس کا گھنٹی والا بٹن بھی ہوتا ہے. ہاں سی فرسٹ وہ کر دیجیے. اس کی ریزن میں وہاں پہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اس کی میں پلاننگ کر رہا ہوں آلریڈی, تاکہ چھوٹی سی ورکشاپ یہ رکھیں جہاں پہ کیمراز آپ کو دیں گے, لگا کے دیں گے, چلیں بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں, اس کو بیچ کے دکھاؤ. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے اندر جھجک ہے تو اس کے متعلقہ بتا دوں, میں نے یہاں پہ نا پہلا جب ہمارا سال تھا تو میں نے ایک ورکشاپ کی. اس ورکشاپ میں نے بچوں سے کہا, سب سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اگلے 15 منٹ کے بعد آپ کی جھجک ختم ہو چکی ہوگی. کہتے نہیں سر ہمیں تو بڑی جھجک آتی ہے. میں کہ دیکھنا کیا ہوگا, ایسی کی تیسی اس کی. آپ یقین جانیے گا کہ جب میں نے کسی سے کہا نا پہلی بار کہ آپ آئیے کیمرے کے آگے, اس نے کہا نہیں سر یہ میں نے نہیں کرنا. ایسے باری نہیں آ رہی تھی ان کی اپنی. وہ کہتے ہیں میں نہیں یہ اگلے بندے. تو جب یہ تھوڑا سا ٹرک استعمال کیا ان کے ساتھ, آپ یقین کر لیجیے گا اس کے بعد پھڈا یہ پڑا ہوا تھا کہ سر میری باری پہلے. انسان کی سرشت میں شامل ہے کہ انسان نمایاں ہونا چاہتا ہے, لیکن دوسری اس کی سرشت ہے انسان نہ ڈرتا ہے. پتہ ہے انسان کی جو نیورو سائنس کہتی ہے کہ انسان میں زیادہ خوف رکھا گیا ہے بائی ڈیفالٹ. ڈرتا کس چیز سے ہے؟ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے, کوئی میرا نہ وہ نہ کرے, مذاق نہ اڑائے. آپ 25-30 ہزار سے کام شروع کر سکتے ہیں. مارکیٹ سے کپڑے جوتے جو چیزیں آپ کو پسند آئیں وہ چیزیں لے سکتے ہیں. بس جو بھی چیز لیں گے نا اس کے لیے آپ کو چند ایک کویشچن کے آنسر چاہیے. پہلا کویشچن, کیا یہ لوگ خریدیں گے, خریدے جانے والی آئٹم ہے؟ نمبر 2, کیا یہ چیز میں مارکیٹ ریٹ کے مطابق یا اس سے کم دے سکتا ہوں؟ نمبر 3, کیا میرے پاس اس چیز کا ایک جواب موجود ہے کہ لوگ کسی بھی اور کو چھوڑ کے میرے پاس سے کیوں خریدیں؟ 3 کویشچنز بس. آپ ان کے 3 کویشچن کے نا آنسر چاہے نوٹ کر لی کیجئے. جب بھی آپ کسی چیز کو انالائز کرتے ہیں نا تو 3 کویشچنز کے جواب نوٹ کر لیجیے گا. جو 3rd کویشچن ہے اس کے ملٹیپل آنسر پاسبل ہیں, تو جتنی بھی اس کے آنسرز آ سکیں نوٹ کر لیجیے. پاکستان میں جب بھی کوئی بندہ چیز سوچتا ہے میں کیا چیز بیچوں, وہ سوچتا ہے میں اس کو سستا دوں گا. وہ سستے کی بنیاد پہ دیکھتا ہے ہمیشہ. یہ گڈ ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ذہن اتنے کارگر نہیں ہوتے. ہم یونیک اور آئیڈیا نکال کے آئیں. ایپل دنیا کے 46% موبائل فون ٹائپ کی چیزیں سیل کرتا ہے. اس انڈسٹری کا 46% سیلنگ کا شیئر مارکیٹ کا اس کے پاس ہے. 13%, صرف 13% چیزیں سیل کرتا ہے ایپل, لیکن 46% ریونیو پوری انڈسٹری کا اس کے پاس آتا ہے. یہ چیز دکھاتی ہے کہ ایپل کی چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں, ہے نا, مہنگی ہے نا, کیوں لیتے ہیں لوگ؟ آپ یقین کر لیجیے گا 2011-12 میں نے پہلا لیا تھا آئی فون. میں نے آج تک ایک آئی فون بیچ نہیں سکا سوائے اس کے کہ میرا ایک آئی فون میرے چھوٹے بھائی نے لے لیا مجھ سے. باقی سارے خراب ہوئے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. ملٹیپل آئی پیڈ, ملٹیپل میرے پاس میک بک ہیں. پچھلی میک بک خراب تھی میں نے رکھی ہوئی اندر, بیچنی ہے. نہیں لے آیا تھا فوراً, اس کو چھوڑ نہیں پاتا. روزانہ میں ایسے دل میں گالی دیتا ہوں کہ اتنے مہنگا, لیکن میں ایسے چھوڑ نہیں پاتا. میری میک بک اس وقت تنگ کر رہی ہے مجھے, تھوڑا استعمال کر سکتا ہوں, وزن نہیں ڈال سکتا وہ اس پہ کسی بڑے سافٹ ویئر کا, وہ گرم ہو رہی ہے. اب مجھے نئی میک بک لینی ہے تو مجھے 7.5-8 لاکھ روپے کا خرچہ کرنا پڑنا ہے, اور مجھے اس سے موت پڑ رہی ہے, لیکن کرنا پڑنا ہے. ایسا کیا ہوگا کہ نشے میں چور کر دیا لوگوں نے. میں نے ایک بار اینڈرائڈ فون لیا تھا 1 ہفتے کے لیے, اور پہلے 2 گھنٹے استعمال کر کے کہا تھا اچھا استعمال کرنا سیکھوں گا, رکھ دیا تھا اسے, پھر دے دیا واپس. کبھی نہیں استعمال کیا, مجھے نہیں پتا کیسے استعمال کرتے ہیں. اس کے نشے سے باہر نہیں آ سکے ہم لوگ. چند چیزیں بتاؤں کیسے, تاکہ آپ کے ذہن کھلے, اپنی چیزوں کے ڈفرنٹ اینگل سے دیکھیے یو ایس پیز ڈیولپ کیسے کرنے ہیں. سب سے پہلی چیز, ونڈوز کے سسٹم میں نا آپ کو کسی سے پوچھنا پڑ جاتا ہے کہ میں اپنی ای میل کو سیٹ اپ کیسے کروں. اس کی اپنی ایپ میں وہ چلتی نہیں موسٹلی,
بندہ پڑھنے پہ آ رہا ہے. اس میں سب ٹھیک ہے. اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس موجود ہے جو سارٹنگ کر رہی ہوتی ہے میلوں کی, باقی سب کرتی ہے. ایک اور چیز مزے کی, ایک دن میرے ساتھ کوئی شاگرد بیٹھا ہوا, تو میں نے کیا کیا کہ میرے پاس میک تھا اور فون تھا, تو میں نے, اس نے کہا سر فلاں چیز اگر مجھے سینڈ کر دیں فوراً. میں نے اپنے میک کھولا, وہاں سے چیز کاپی کی, فوراً وہ چیز میں نے پیسٹ کی اپنے فون میں, سمپل پیسٹ کر دی. وہ کہتا سر یہ آپ نے وہاں سے کاپی کیا, سر یہاں کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی وہاں سے کاپی کرتے یہاں پیسٹ ہو جاتا ہے ایپل میں. ایپل کی ڈیوائسز ہو نا اگر اپنی, آپ کو تارنی چاہیے, کالیں وہاں پہ آتی ہیں, وہاں سے اٹینڈ کر لو, یہاں سے اٹینڈ کر لو. یعنی انہوں نے پے در پے کسٹمر کے ایکسپیرینس کو بیٹر کرنے پہ زور دیا. یہ کرتے 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 وہ کام کر لیا کہ وہ دنیا کی مہنگی چیزیں وہ سیل کرتے ہیں. لہٰذا سب سے جونیئر یو ایس پی یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزیں سستی دے سکیں. اگر آپ بیٹر یو ایس پی بنا سکیں تو مہنگی سیل کر سکتے ہیں. آج بھی ایسے نئے برانڈز آتے ہیں کپڑوں کے جو بڑے مہنگے ہیں. ایک سوال یہ ہے, پاکستان میں لاہور میں اسپیشلی آپ نے بوفے کھایا ہوگا, کتنے کا؟ بڑے سے بڑا بوفے 6,000 روپے کا, 6,500 کا پر پرسن. لیکن آپ جانتے نہیں لاہور میں ایک بوفے ہے جو 1,00,000 روپے کا پر پرسن ہے. آپ کیوں نہیں جانتے؟ آپ کو ضرورت پیش نہیں آئی, لیکن وہ سیل کر رہے ہیں. ان کے پاس کچھ خاص یو ایس پی ہوگا نا. تو اپنے یو ایس پی نہیں, یو ایس پیز بنائیے ملٹیپل, کہ ایک آپ کی پروڈکٹ میں بھی ہو. دوسرا آپ یہ بھی کلیم کریں کہ میں ایز اے بزنس مین آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں. کس طرح سے کرتے ہیں, یو ایس پی ڈیولپ کیجئے. اگر آپ یہ ڈیولپ کر لیں تو آپ کی چیزیں سیل ہونا شروع ہو جائیں گی. ایسے کی چیزیں پکڑ کے مارکیٹ سے اگر آپ فرض کیا لائیو سیشن میں سیل کرنا شروع کریں, سیل ہو جائیں گی. آپ کو مارکیٹنگ پہ پیسے خرچ بڑے نہیں کرنے پڑتے اور رسک نہیں لینا پڑتا. اگلے پارٹ میں جا کے بتا رہا ہوں میں کہ اس میں کیا مسائل آتے ہیں اور اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں. لائیو سیشن میں کام کرنے کے لیے آپ کو نا ایک پرسن بھی ساتھ چاہیے, جو پرسن ساتھ چیزیں نوٹ کرتا رہے. اگر لائیو سیشن بڑا ہو نا تو وہاں کمنٹس میں لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ, فلاں چیز کا کیا ریٹ ہے, تو جواب دے رہا ہو کوئی بندہ. کیا اس میں چہرہ دکھانا لازمی ہے؟ تو لازم نہیں ہے, آپ کی مرضی ہے. اگر آپ اپنا نام چہرہ دکھائیں اور ویئر اباؤٹس دکھائیں, انٹرسٹ لیول بڑھتا ہے. اگر نہ دکھائیں تب بھی سیل ہوتا ہے. تو جو خواتین پردہ کرتی ہیں, فرض کیا خالی چیزوں کے اوپر کیمرہ فوکس کر کے سیل کر سکتی ہیں, کوئی ایشو نہیں اس میں. اگلی بات, کیا اکیلے کام کرنا پاسبل ہے؟ تو جی پاسبل ہے. آپ ان کو نا بار بار ساتھ میں بولتے رہیں کہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کرو, چیز کا نام جو آپ یہاں سن رہے ہیں میں بعد بھی آپ کو جواب دے دوں گی لائیو سیشن کے بعد. لیکن بہتر ہے کہ ساتھ کوئی اسسٹنٹ ہو جو فوراً جواب دیتا رہے, کمرس میں بھی باقی جگہوں پہ, تاکہ انگیجمنٹ پہلا میٹرک ہے جو آپ کو جو اچیو کرنا ہے. اگر لوگ انگیجڈ ہیں تو لازمی بائی بھی کر لیں گے. تو سب سے پہلے یہ اچیو کرنے کی کوشش کیجیے. اچھا جی, اس میں کیا پاسبل ہے, کیا سیل کرنا پاسبل ہے؟ کاسمیٹکس, جیولری, کپڑے, جوتے, لیڈیز ہینڈ بیگ, ایسے کی تمام چیزیں, ٹھیک ہے نا. اور ساتھ میں اگر آپ چاہیں گھریلو اچار, چٹنی, چیزیں ایسے کی سیل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کی اور بھی چیزیں ہوں گی کچھ کر سکتے ہیں, لیکن بیٹر ہے کہ ان چیزوں تک رہے گا. انہی چیزوں کی سیل کافی ہو رہی ہوتی ہے, لوگ بائی کرتے ہیں. اچھا, اگلا پارٹ ہے جس میں آپ اپنی پیج پہ آ کے یہ کام کر سکتے ہیں. کسی اور کو پے نہ کیجیے, اپنے پیج پہ آ کے کام کر لیجیے. میں نے 2 بچوں کی بات سنی ہوگی آپ نے. 2 بچے آئے تھے مجھے بہاڑی سے ملنے کے لیے آئے تھے. یہ 10-12 دن پہلے میں نے پوسٹ لگائی تھی اس کی. یس میں نے پوسٹ میں لکھا تھا تو ان کے مطلب بتایا تھا. بچے آ کے کہتے ہیں یہ ویسے کتنا کمال ہے, ایک میٹنگ سیشن میں بندہ بیٹھا رو رہا ہے, اس نے ایم کام کیا ہے, وہ رو رہا ہے, ہم اس کے آنسو بند کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی سیشن میں انٹر پاس 2 بچے, دونوں بھائی تھے, وہ خوشی کہتے سر ہم تو 7-8 ہزار سر پر ڈے ہماری بچت, سر بڑا مزہ کیا ہم نے. ان بچوں کے لیے 2 لاکھ پر منتھ بڑی رقم تھی بچت, بڑا انجوائے کر رہے تھے وہ, ہے نا کمال. تو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ جو بندہ فیل ہوتا ہے اس کا دماغ کچھ کسی اور پیٹرن پہ چلتا ہے, اور جو نہیں فیل ہوتا اس کا پیٹرن ڈفرینٹ ہے. یہ سب سے پہلے اس کا آغاز ہوتا ہے آپ کے بلیف سسٹم سے.
اس کو اسٹرانگ کیجئے. آپ یقین کر لیجئے، یقین کر لیجئے، یقین کر لیجئے کہ آپ کا بلیف سسٹم آپ کی بنیاد ہے آپ کی کامیابی کی. میں نے آج آنے سے پہلے یہاں پوسٹ لگائی تھی عمر حدید کی، جنہوں نے میرے پوڈ کاسٹ میں بتایا، جو پوڈ کاسٹ لگا نہیں فی الحال، لگے گا آج کل میں، بتایا $2,70,000 کا کورس بائی کیا انہوں نے. ایک ٹرینر ہیں جو کہ $1 ملین سے کم کلاس نہیں کرواتے، ان کا کورس لیا ہے $2,70,000 کا. آپ یقین جانیے یہ بندہ میرے پاس جب پوڈ کاسٹ میں آیا انتہائی امیر ہے. 7 فگر چیک کر لیجیے کتنی بڑی رقم ہوتی ہے، اور اگر یہ ڈالر میں ہو تو کتنی ہوتی ہے. یہ ان کی پہلی کمپنی سیل کی ہے انہوں نے، ایسے کئی کر چکے ہیں، اربوں کو ٹچ کیا ہے. گاڑی نہیں چلا رہے وہ خود، گاڑی پاس نہیں ہے، اوبر پہ آئے تھے، اوبر کروا رہے تھے وہ کہتے ہیں میری زندگی کا اثر میرا یہ ہے، اس پہ مجھے انویسٹ کرنا ہے. ہماری قوم نا کورسز کی پے کرنے سے بھاگتی ہے، جبکہ اصل خرچہ تو بعد میں تھا سیکھنے کا. نقصان کرنے والا، نقصان کیے بغیر سیکھتے نہیں آپ. وہ ہے ریئل پرائس آپ کی، جو پرائس دینے کے بعد جا کے آپ اصل میں کام کرنے قابل ہوتے ہیں. تو بی اویئر کہ آپ کو اس پروسیس سے گزرنا ہے. یہ پارٹ آف جاب، پارٹ آف لائف، پارٹ آف پروسیس ہے. اس کے ساتھ ہی آپ آگے جائیں گے. ان کو اوائڈ نہ کیجئے، حتم کا کوشش کیجئے میں ان کو جلدی پھلانگ لوں ہرڈلز کو. تو بلیف سسٹم کے لیے جو کورس تھا نا ان کا، وہ لیا بلیف سسٹم بلڈ کرنے کے لیے، مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے $2,70,000 کا. اگر ایک شخص غریب ہے اور وہ سوچ لیتا ہے یار میں کتنے امیر ہونا ہے یار، نہیں چھڈو پرا، وڈیاں نے گلاں نہیں کری دیاں. لوگ اسے کہتے ہیں ان لوگوں میں نا ایک بات بڑی مشہور ہے، تاکہ تھوڑا سا جوک بھی سنا دوں. مجھے کسی نے سنایا تھا، تو جو کہ احمد کے چاچو ہیں، ماموں ہیں ان کے، وہ اس کے سنا رہے تھے. کہتے ایک نا حجام تھا بادشاہ کا، تو بادشاہ کے حجام نے نا بڑا کلوز تھا نا بادشاہ سے، تو انہوں نے کہا بادشاہ صاحب بڑی منتا ہوتی ہے وزیروں کی، تو مجھے بھی مہربانی کر دیں، وزیر بنا دیں. تو بادشاہ نے بنا دیا اسے وزیر. تو اسے کہا اچھا ایسا کرو کہ فلاں فلاں جگہ جاؤ، اور فلاں جگہ جا کے نا تو کچھ وہ تاجروں سے بات چیت کرو اور نوٹ کرو کیا ان کے مسائل ہیں. وہ وزیر گیا تو اسے سمجھ کچھ نہ آئی، بیچارہ حجام تھا، سمجھ اسے کچھ نہ آئی. پھر بادشاہ کسی اور کام بھیجا، پھر اسے کام نہ آیا. 2-4 جگہ بھیجا ایز اے وزیر، تو کام اسے کچھ نہ آیا. تو آ کے کہتے ہیں بادشاہ صاحب چھڈو پر 10واں کلمہ کنیاں رکھنیاں نے. یہ جوک وہاں پہ سناتے ہیں جہاں پہ معاشرے میں لوگوں کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے ہمارے ارد گرد کم اوقات کے لوگ ہماری اوقات کی لمٹ لگا رہے ہوتے ہیں. کیا آپ نے ایسا نہیں دیکھا ادھر کہ انتہائی غریب گھروں میں پیدا ہوئے بچے کئی امیر ہوتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ فراڈ سٹوریز ہوتی ہیں؟ ساری سچ ہیں، ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہم کبھی ٹوٹی پھوٹی بائک بھی نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس، ہم دونوں ایسے تھے. ایسے ہی یہ سب کچھ کوشش کرتے رہیں. کل کی غربت آپ کی تھی، آج کی عمارت آپ کی ہوگی. بس بلیو سسٹم اسٹرانگ کیجئے. آپ کے اوپر 5 بندے صحیح انداز ہوتے ہیں جو ارد گرد آپ کے ہوں گے، دوست اسپیشلی، موسٹلی دوست. وہ دوست کہتے ہیں یار یہ جاب مل جائے نا، فرض کیا کیا بات ہے یار. کئی دوست جابوں کے پیچھے پاگل ہوئے ہوتے ہیں، سرکاری جاب اسپیشلی، تو وہ اس کے ساتھ بھی آپ تک پہنچتے ہیں ہاں یار یہ چیز تو گڈ ہے. تو اس کو توڑ دیجیے، باؤنڈریز ہیں، توڑ دیجیے اس کو. آپ لوگوں پہ انداز ہوئیے. کچھ لوگ نا دوسروں کے ساتھ کم قبول کرتے ہیں مینٹلی، اور اپنے ساتھ زیادہ چھوڑتے ہیں، جن میں لیڈرشپ ہوتی ہے. اپنے اپنے سرکل میں چھوٹے چھوٹے لیڈر بنیے، کل کو بڑے بن جائیں گے. تو جو چیز آپ سوچیں، اس چیز کے بعد آپ ایک چیز کا خیال کیجیے، مفروضہ کیا ہے. کوئی بھی سائنس کی ایجاد ایک مفروضے سے شروع ہوتی ہے. تو لوگ اگر اس سے شروع میں کہہ دیں گے یار تو نے دیکھا ہے، تو وہ کہتا ہے دیکھا تو نہیں بھائی، مفروضہ میرا. مفروضہ اس کے پچھلے علم کی بنیادوں پہ ہوتا ہے کہ میں ایسا کر لوں گا. پھر مفروضے کے مطابق وہ چلتا رہتا ہے، تو اسے ٹیسٹ کرتا رہتا ہے، تو آخر کار اس کی چیز بن جائے گی. تو مفروضہ آپ کا یہ ہے میرا ایسے کا ایک بزنس ہوگا، اس میں فلاں چیز ایسے ہوگی، فلاں چیز ایسے ہوگی. اس کو پورا پکچر کیجیے یہاں پہ، تاکہ اس کو دیکھ لیجئے وہ کیا ہوگا، وہ شروع کر دیجیے. آپ کے یقین سے شروع ہوگا انشاءاللہ. آپ اس کو کرنا چاہیں تو ان بچوں کی طرح کر سکتے ہیں. وہ دونوں بچے
میری ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ یہ بوسٹ کا جو بٹن ہے نا بڑا ظالم ہے. فیس بک کا پیج بنا لیں فری ہے, اس سے پوسٹ لگائیں فری ہے, ہر پوسٹ کے نیچے بوسٹ کا ایک بٹن آتا ہے. اگر آپ نے رائٹلی استعمال کر لیا نا تو بھائی مسئلہ حل ہو جائے گا, کما لیں گے آپ. ان بچوں سے کہا تھا کہ واٹس ایپ اٹیچ کیجئے اور صرف واٹس ایپ پہ میسج لیجئے, کسی سائٹ پہ نہ لے کے آئیے, صرف واٹس ایپ پہ. اس کی ریزن, سائٹ آپ کی موسٹلی انفارم کرتی ہے, کنونس نہیں کرتی, یہ بڑا فرق ہے. لیکن اگر بندہ واٹس ایپ پہ آ جائے تو آپ ایز اے سیلز پرسن اس سے کنونس کر سکتے ہیں, بھائی ٹرائی تو کر, یہ کہہ سکتے ہیں. آپ کی آواز میں تاثرات ہو سکتے ہیں, اس کی پاور ہے. لیکن اگر ویب سائٹ ہوگی تو اسٹیٹک الفاظ لکھے ہو سکتے ہیں جو لوگ موسٹلی دیکھتے بھی نہیں ہیں, وہ چیزیں دیکھتے ہیں فوراً, شاید متاثر کم ہوں گے. لہٰذا آغاز اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ واٹس ایپ کو بٹن لگا لیجیے. کیسے اس کا پروسیس کر سکتے ہیں؟ ایک بنائیں پیج اپنی نیش کے متعلقہ, اس پیج کا پلان کیجیے, تقریباً $2 کا آپ کو پر لائک ملے گا, لیکن فرق پڑتا ہے پرسن ٹو پرسن, بزنس ٹو بزنس. تو ہمیں چونکہ لاسٹ $2 کے پاس پڑا ہوا ہے اس لیے بتا رہا تھا یہ ریٹ ہے اس کا. آپ فیس بک کو ہی ایڈز دیکھ کے لائک لگوائیں, کبھی کسی بندے سے لائک بائے نہ کریں, فیس بک کے اپنے ہی سسٹم سے اس کے لائک کروائیں. وہ لائک کرواتے وقت یہ پلان کر لیجئے کہ آپ کا کنٹینٹ کم از کم 20 25 30 پوسٹیں لگ چکی ہوں آپ کی نیش کے متعلقہ. یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. وہ کیوں؟ جب آپ پیج کو لائک کروائیں گے نا تو لائک کرواتے ہوئے بھی آپ کی نیش کے متعلقہ کوئی چیز کنٹینٹ میں مارکیٹ میں جانی چاہیے. فار ایگزامپل کپڑوں کے ڈیزائن, تو ساتھ کہا جائے میرے پیج لائک کر لو. اب جو لوگ آپ کے پیج کو لائک کر رہے ہیں نا تو وہ لوگ ہی صرف لائک کریں گے جن کا کپڑوں میں کچھ انٹرسٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ریلیونٹ آڈینس اکٹھی کرنے کے لیے یہ بہت لازم ہے. اس کے بعد ایک اور چیز, اگر آپ 5000 کے پاس اس میں لائکس لے لیں اور اس پہ لائکس کی کمپین کے ساتھ ساتھ روزانہ ویڈیوز اور باقی امیج جو بھی چاہیں ایسا کنٹینٹ کرتے رہیے, یہ چھوڑنا نہیں ہے. آپ نے یہ پوری ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہے کہ جو نیا پرسن آئے گا تو ہر ایک پرسن کو میں نے انگیج کرنا ہے, میرا کنٹینٹ اس کو انگیج کرے گا تاکہ اس کو میرا کنٹینٹ اسی نیش میں وارم کرنا شروع کر دے. جب چند دن تک کنٹینٹ اس کو وارم کرنا شروع کر دے پھر آپ کی اسی نیش میں کسی چیز کو وہ بائی بھی کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی بھی آپ سوشل میڈیا پہ پرسن کو فالو کرتے ہو نا تو موسٹلی آپ کو پرسنل ریلیشن محسوس ہوتا ہے, آپ باہر سے بڑی باتیں کرتے ہیں, نہیں یار فلاں نے بات کی تھی, آپ اس سے خوش ہوتے ہیں. ایسے لوگ کتابیں پڑھتے تھے نا, فرض کیا تو کتاب لکھنے والے سے تعلق محسوس کرتے تھے, بالکل ایسے آپ نے وہاں پہ ان کو تعلق نبھانا بھی ہے. ان کے ساتھ ویسا کنٹینٹ دے جو ان کو اویئرنیس دے, جس اینگل سے وہ چیزوں کو نہیں دیکھ رہے آپ ان کو اس اینگل سے چیزیں دکھا بھی دیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ لائیو سیشن کرنا شروع کر دیں اپنی ذاتی پیج پہ. آپ اسے کنٹرول کرتے ہوں گے. کسی گروپ میں کریں گے تو ممکن ہے آپ کپڑے بیچ رہے ہیں, وہاں پہ اور بھی 10 لوگ کپڑے بیچتے ہوں, لیکن وہی بات آئسولیٹ کیجئے اپنے پوٹینشیل کسٹمر کو دوسری جگہوں سے اپنے پاس لے کے آئیے. اپنی اسپیشل آواز, ٹون, اپنا کنٹینٹ کا سٹائل بنائیے جس کی وہ عادی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اب وہاں پہ لائیو سیشن کرتے کرتے نا آپ کی چیزیں سیل ہو سکتی ہیں. ایڈیشنل فائدہ اس کا پیج کا یہ ہے کہ لازمی لائیو سیشن کریں, روزانہ ایک کرنا شروع کر دیں شروع میں, باقی ایک ویڈیو لگائیں اور صاحب واٹس ایپ کا بٹن لگائیں فری میں. فیس بک الاؤ کرتی ہے کہ آپ وہاں پہ پوسٹ کرنا چاہیں نا, جب پوسٹ کرتے ہوئے کہے گی اس میں بٹن ایڈ کر دوں واٹس ایپ کا, تو آپ کی ہر ایک پوسٹ جس کو بوسٹ نہیں کر رہے آپ, اس پوسٹ کے اوپر بھی بٹن آ سکتا ہے واٹس ایپ کا. تو جو لوگ چاہتے ہوں گے وہ واٹس ایپ بٹن پہ کلک کرتے ہیں, میسج کر دیں گے آپ کو, آپ کا نظام چل جائے گا. تو شروع والا پارٹ یہ لازمی دیکھنا ہے تاکہ اسی انداز سے کیجیے جس انداز سے بولا ہے. سب سے پہلے پیج بنا کے کنٹینٹ اپنی نیش کے متعلقہ کرنا شروع کر دیں, پھر اپنے ہی کنٹینٹ کو دکھا کے تو فیس بک پیج کے لائک لینا شروع کر دیں, اور ساتھ نیا کنٹینٹ لگاتے رہیں تاکہ آنے والے لوگوں کو نیا کنٹینٹ فریش ملتا رہے اور وہ کچھ لائک کرتے رہیں.
ہر کنٹینٹ پیس کو اس انداز سے پرکھیں کہ کیا اس میں کچھ انوکھی چیز ہے جو لوگ پسند کریں، وہ پسند کی جانے کے قابل ہونی چاہیے چیز، تو اس کو لگانا شروع کر دیں۔ پھر ایسے ہی جب کنٹینٹ لگاتے رہیں گے تو ایک دن آپ مارکیٹنگ چھوڑ دیں اس کی پیڈ والی، تو باقی آپ کا آرگینک چل جائے گا۔ پھر آپ ایکسپیرینس کریں گے کہ 5000 لائک کے ساتھ آپ کنٹینٹ کر رہے تھے، انگیجنگ کنٹینٹ، تو آپ کی آڈینس بڑھ رہی ہے اپنے آپ ہی، 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ ہو جائے گی نا۔ آپ ذرا ایک بار تصور کیجئے کہ آپ کے پاس صرف 1 لاکھ بندہ اگر آ جائے، ریلیونٹ پرسن جس کا انٹرسٹ ہو کپڑوں میں، جوتوں میں، یا جو بھی آپ چاہتے ہوں، آپ اتنے بڑے پیج کے مالک بن چکے ہوں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کے نخرے نہیں مان ہونے۔ صحیح بات ہے بھائی، ادھر اتنا کام آتا ہے، اتنا کام آتا ہے، آپ سے ہینڈل نہیں ہوتا۔ آپ کام بانٹتے ہو لوگوں میں، پھر آپ کہتے چل یار اے تو کر لے، میں نہیں کرنا، ایسا ہوتا ہے۔ یہ وہ پوری سمت ہے جہاں جا سکتے ہیں آپ کریں۔ اچھا جی، یہ تھا اس کا سیکنڈ پارٹ جہاں پہ اپنی ذاتی پیج پہ کر سکتے ہیں۔ تھرڈ پارٹ یہ ہے کہ ویب سائٹ پہ کر لیں۔ پیج پہ کرنے کا اور ویب سائٹ پہ کرنے کا فائدہ کا فرق کیا ہے؟ پیج پہ کنوینس کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، اس پہ ونڈو شاپرز آپ کو اتنے میسج کریں گے نا کہ آپ گاہکوں کو صحیح دھیان سے دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن آپ کا فرض ہے ہر ونڈو شاپر کو اتنی ہی توجہ دیجیے جتنی کسی ایکچوئل شاپر کو۔ وہ آج نہیں تو کل بائی کر لے گا۔ اب ایک مسئلہ ہے، اگر یہ میسج بڑھ جائیں تو پھر میں نے شروع میں نا کافی اپنی دوستوں کو کام شروع کروایا، بھائی کو کروایا، تو ایک دوست ہے انہوں نے کاسمیٹکس والا کام شروع کیا تھا، تو 3 چیزوں کا پیک بنا کے سیل کر رہے تھے 1950 روپے کا، جس کی کاسٹ 900 روپے یا سے تھوڑی نیچے تھی۔ 1950 کا سیل ہو رہا تھا، مارکیٹنگ کاسٹ ڈالیں، شپنگ فری ڈالیں اس پہ، تو 1100 کچھ کی چیز مکمل پڑتی تھی، باقی 700 800 ان کو فائدہ تھا۔ کمپین ان کی سلو تھی لیکن سیٹ ہو چکی تھی۔ میں نے کہا اس کمپین کو بڑا کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی مجھے انکوائری بڑی آتی ہیں تو بڑے ونڈو شاپر آتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو پہلے دن آپ سے کہا تھا ایک بندہ رکھیں 20-25 ہزار پہ۔ آپ نے خود اسے حل نہیں کرنا، یہ آپ کے لیے کی ٹو سکسیس ہے۔ آج تک عجیب سی بات یہ ہوئی ہے کہ میرے پاس جتنے لوگ بھی مستفید ہوئے جو مجھے نظر آئے نا، یقین کیجیے کہ انہوں نے لکیر کی فکری کی تھی، جنہوں نے اپنی ذاتی عقل استعمال کی نہیں پاس ہوئے، پتہ نہیں کیوں، جبکہ ہونا الٹ چاہیے تھا، ہوا ایسے ہے۔ تو ٹو دی پوائنٹ بات بتاؤں، آپ نے خود اسے ہینڈل نہیں کرنا، اس کے لیے بندہ رکھیں۔ میرے بھائی کو میں نے کروایا تھا کام پنجیری کا، تو پہلے ماہ 2 لاکھ اس کی بچت میں توقع تھی، لیکن بریک ایون ہو گیا۔ بھائی پریشان ہوئے کہ بھائی یہ کیا ہوا، اس میں پروفٹ چاہیے تھا، ہم اتنے کی چیز اتنے کی بیچ رہے ہیں تو پروفٹ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ان سے کہا بھائی یہ مسئلہ پتہ کہ ریٹرنز کا ہے، فالو اپس کے لیے بھی بندہ چاہیے تھا، اسے خود نہ کیجیے، خود نہ کیجیے اس کام کو۔ ایک بات دیکھیے گا جس پہ میرے نا اکثر اوقات ہماری بات ہوتی تھی والد صاحب کی میری۔ اب دیکھیں والد صاحب کی اپنی کئی ان کے تجربات تھے جو زندگی میں بیٹر تھے، اور میں تھا سست، اور سست لوگ نا زمانے میں ترقی کرواتے ہیں یا اس کا موجب بنتے ہیں، پتہ ہے اس چیز کا؟ نہیں پتا؟ دیکھیں نا سائیکل کس کے ذہن میں آیا ہوگا؟ جس کو پیدل چلنے سے موت پڑتی ہوگی۔ ریموٹ کس نے سوچا ہوگا؟ جو کہتا ہوگا یار اب کون اٹھ کے جائے اسے آن کرے، ایسے ہی ہے نا۔ تو میرا مزاج تھا سست۔ میرے نا اکثر اوقات اختلاف یہ تھا، مجھے چونکہ بے شمار کام آتے ہیں، آپ کبھی سنیں گے حیران ہوگے، لیکن مجھے شوخی نہیں مارنی فی الحال۔ لیکن یقین کیجیے میرے تمام دوست حیران ہیں کہ ایک شخص اتنی کام کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ کا میں کرم کہہ سکتا ہوں۔ یہ آپ کسی کام کا نام لیں کہ مجھے کام آتا ہے، میں نے وہ کام پریش نہیں کیا ہوا، یعنی اتنی مار کھائی زندگی میں حد ہے، میں نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ آج سے سوچئے آپ کے وقت کی قیمت کتنی بڑی ہے اور کسی الیکٹریشین کی کم ہوگی، بیٹر ہے اس کے لیے جاب دیجئے، اس کو ہائر کر لیجئے، بیٹر نہیں ہے؟ کبھی بھی آپ چیٹ جی پی ٹی سے کہیں کہ میں ایک سی او ہوں کسی کمپنی کا، تو تم میرے کوچ ہو، جیسے ٹونی رابنس کی بات بتائی آج میں نے کہ $1 ملین کی پرسنل 1-to-1 کوچنگ دیتا ہے، وہ $1 ملین کی، $10 لاکھ کی کوچنگ ہے 1-to-1 اس کی، لوگ لیتے ہیں، باری نہیں آتی۔
یہ کوچنگ میں نا چند چیزیں جو سی اوز کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں نا، آپ کو یہ کچھ چیزیں بتائے گی. بہرحال ٹونی روبن تو بالکل نہیں ہے چیٹ جی پی ٹی، لیکن چیزیں بتائے گی آپ کو کچھ. وہ کہے گی یہ چند ایک آپ کے گولز ہیں، اور ان گولز میں سے ایک گول ہے ہر ہفتے 2 سے 3 نان سی او کام چھوڑ دینا. آپ نے نہیں کرنے، اگر آپ نے کیے تو مار پڑے گی. جبکہ ہم کہتے ہیں اگر ہم خود کر لیں تو پیسے بچیں گے. پیسے نہیں بچانے، رائٹ ٹیم استعمال کرنی ہے. کبھی بھی سوچیے گا، جو بندہ کام کرنا جانتا ہے نا، اس سے زیادہ پیسے وہ کماتا ہے جو اس کا مینیجر ہوتا ہے. بی اے مینیجر، یہ کاروبار ہے. اسکلڈ پرسن گڈ پرسن ہوتے ہیں، یہ اپنا روزگار نکال لیتے ہیں، یہ پروفیشنل ہوتے ہیں، کام کریں گے، ان کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو. لیکن یہ کاروبار نہیں ہوتے، بیچارے ہوتے دیہڑی دار ہیں. چاہے ویب ڈیولپر ایک ہو جو اچھا خاصا کاسٹلی فری لانسر ہوتا ہے، لیکن ہے دیہڑی دار. دیہڑی لگی تو پیسے آئے، نہیں لگی تو نہیں آئے. اگر یہ اچھا مینیجر بن کے اپنی ٹیم بنا لے گا نا تو چل جائے گا. اچھے مینیجر کے لیے لازمی ہے کہ وہ اسکلز سیکھیے کسی اور سے کام کیسے کروانا ہے. یہ مشکل ہے بذات خود کرنے کے، یہ سیکھنا مشکل ہے، اس کو سیکھیے. بندے رکھیے، اپنے اندر صبر پیدا کیجیے. بندے بھی کچھ وقت لیتے ہیں، 2 4 5 ماہ آپ کے سسٹم کے مطابق ڈھلنے میں. یہی ریزن ہے کہ پروبیشن پیریڈ بھی ہوتا ہے کہ حالانکہ دیکھیں 10 سال کا کسی کا ایکسپیرینس ہوگا نا فرض کی جاب پہ، وہ نئی جاب لیتا ہے تب بھی پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے کہ نئے ماحول کو چیک کر لے، الائن کر لے اپنے آپ کو. تو بی پازیٹیو، آپ ان بندوں کو استعمال کرنے کے لیے پازیٹیو رہیے. پاکستان میں آپ کو، اگر آپ کاروباری شخصیت ہیں یا وہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، آپ یقین کریں سونے کے ڈھیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ کیوں؟ یہاں پہ 100 میں سے 99% لوگ جاب کرنا چاہتے ہیں اور جاب کو سیکیورٹی سمجھتے ہیں اور سیکیورٹی سے باہر نہیں آنا چاہتے. تو میں نے اپنے بچے کو بھی بات سمجھائی، بیٹا یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ لوگوں کی سوچ آپ کی طاقت ہے. اگر آپ اس سے بڑا سوچ لو، ان سے آگے چلے آؤ، یعنی اگر انسرٹین کنڈیشن سے لڑ سکو، اگر انسیکیور رہ کے بھی جی سکو، آپ ان سے بیٹر ہو جاؤ گے. جن کو سیکیورٹی چاہیے ان کو جاب چاہیے، آپ ان کو جاب دیجیے، لیکن خود آپ انسرٹین کنڈیشن سے لڑیے. وہاں تو پیسہ آتا ہے، مار پڑے گی مار پڑے گی مار پڑے گی، کب تک؟ پھر پیسہ آتا ہے. میں نے 4 بار ٹرائی کی کمپنی سٹارٹ کرنے کی، 5 7 10 12 میں. چیک کر لیجیے، ڈیزائن والی ڈومین جو ہے 2005 کا ہے. 3 بار فیل ہو گیا، 12 میں سٹارٹ کی چل رہی ہے. اتنی ماری پڑنی تھی نا، اور کیا پڑنی تھی، تو تیاری کر لیجئے. لیکن اب یہ دیکھیے، اگر اس کے امپلائیز ہیں، اگر ان کے پاس یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے انسیکیورٹی میں رہنے والا، تو وہ ترقی نہیں کرنے کے، چلتے رہیں گے ایسے. ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا آپ کے پاس پاور والی چیز ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی بہتات ہے جن کو آپ سیکیور کر کے استعمال کر سکتے ہیں. ان کو سیکیورٹی دیجیے، استعمال کیجیے. اگلی بات، کسی پرسن کو ٹرین کرنا ہو نا، تو پرسن کو ٹرین کرنے کا طریقہ ہے پریشر اور ملٹیپل فالو اپس. اسے فالو کیجیے بار بار. اسے فلاں کام بولا، یار کیا جلدی کرو، جلدی کرو. اچھا یہ کیا، یار یہ ٹھیک کرو. ہمیشہ سے لڑیے نا، اس کی چیزیں درست کرواتے جائیے. پھر کبھی میٹھی میٹھی انداز سے اسمائل کر کے نا، تو ہلکی ہلکی سی نا میٹھی میٹھی کر دیں. جب بھی کسی کرنی ہو نا، سب سے اچھا طریقہ اس کا میٹھی بےعزتی ہوتی ہے، جس سے لوگ ہیپی ہوتے ہیں، اسے انجوائے کرتے ہیں. بےعزتی کروا کر ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں میٹھی بےعزتی. بلیو می، میٹھی بےعزتی کیسے ہوتی ہے؟ شغل میں کریں بےعزتی. اگلی بات، آپ الفاظ اپنے لہجہ اونچا نہ کریں، غلط الفاظ استعمال نہ کریں. آپ یقین کر لیجیے گا وہ دوسروں کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے اس کا. یہ کام کریں گے ٹیم بھی سیٹ ہو جائے گی، 2 4 5 میں سیٹ ہو جائے گی. اگر یہ سیٹ ہوگی تو آپ کی ٹیم آپ کا ایسٹ ہے، اس پہ ٹائم پیسے انویسٹ کرنا پڑتا ہے. رائٹ ٹیم چاہیے ہر پرسن کو بڑی بلڈنگ بلڈ کرنے کے لیے. تو اگر آپ نے رائٹ ٹیم بنا لی ہے نا، اب لکی ہیں. اب اگلا سٹیپ یہ ہے، رائٹ ٹیم کا پورا پورا حق ہے وہ آپ کو چھوڑ کے جا کہیں اور کام کر سکے. مائنڈ نہ کیجیے اس کو. ہم مائنڈ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار دیکھو میرے پاس بڑا ہوا تھا، یہ میں نے اسے سکھایا تھا،
تو اس مجھے چھوڑ کے چلا گیا. وہ لاہوری اسٹائل نا ہمارا جو ہوتا ہے پراپرلی. مسئلہ یہ ہے کہ ہر پرسن کے اپنے حقوق محفوظ ہیں. جب رائٹ ٹیم بن چکی ہو نا تو آپ پیرلل میں ان کے پاس چند ایک انٹرنیز رکھنا شروع کر دیں. پھر انٹرنیز کو فالو کیجیے ایسے ہی. جو کوئی جانا چاہے آپ سے اس کے لیے دروازے کھلے رکھیے اور اس کو کھلے دل سے پیاری سی فیئر دے کے ایک مزے کی اسے رخصت کیجیے. اسے یہ بولیے کہ اگر یہ واپس آنا چاہے تو آ سکتا ہے جب چاہے. باقی جو ٹیم ہے نئی والی جگہ لے لے گی. اگر آپ کا کام خراب نہ ہوتا ہو اور دوسرے بندے بھی بتائے بغیر چھوڑے نہ, بتا کے چھوڑیں. 1 ماہ 2 ماہ کا جو نوٹس پیریڈ ہوتا ہے تو تعلقات خراب بھی نہیں ہوں گے. لہٰذا ٹیم بلڈنگ پہ انویسٹ کیجیے. آپ پیسہ بھی تو ٹیم نے کما کے دینا, پھر ان کا حق بھائی حق نہیں, فیملی ہے. اگر اسے فیملی کہیں گے پھر حق ہے اس کا. صحیح, آپ کی ٹیم آپ کی فیملی ہے. آپ یقین کیجیے میں نے اپنی ٹیم کے کئی لوگوں کی شادی کروائی, فلاں کیا, یہ کیا, ان کے رشتے تک میں نے پروو کیے ہیں. فیملی ہے بھائی, اسے کنسیڈر کیجئے, ایکٹنگ نہ کیجئے, اس کو فیملی سمجھیے. آپ جب فیملی والی بانڈنگ ڈیولپ کریں گے نا, آپ یقین کیجیے گا آپ ان کے اندر چیک کریں گے ان کا رویہ, تو وہ لوگ بھی جذبے سے کام کریں گے. اتنا برا بھی نہیں ہے پاکستان جتنا ہم کہتے ہیں. یہاں لوگ نا رائٹ پرسن چاہتے ہیں جو ان سے اس انداز سے بات کرے جس انداز سے وہ سننا چاہتے ہیں, پھر وہ کام کرتے ہیں. تو آپ کی ٹیم آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گی. آپ نے جس بندے کی ترقی دیکھی ہوگی نا اس بندے کی ٹیم بنی ہوگی, کیونکہ اس کے اپنے 2 ہاتھ 24 گھنٹے سے اوپر وقت نہیں تھا. لیکن اگر اس نے 50 بندے ہائر کر لیے تو کم از کم 100 ہاتھ اور 24,050 گھنٹے اس کا ٹائم بن چکا ہے پر ڈے. یہ فرق ہے نا. ایک اور بات, آپ نے پرانی شاید میری ویڈیو دیکھی ہو, میں نے کہا تھا مجھے زندگی میں ایک ملال رہا, میں کبھی نہیں پچھتاتا کسی بات پہ, جو کیا سو کیا, مڑ کے نہیں دیکھا کبھی بھی. ملال یہ رہا میں نے پہلا بندہ لیٹ کیوں رکھا تھا ٹیم میں. ڈرتا تھا یار پتہ نہیں مجھ سے سیلری نہ ہو پوری, پتہ نہیں کیا ہو. ایسا ہوتا نا ہمیں کہ پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے, پتہ نہیں کیا. یار کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں. ہمارا دیکھیں کارساز تو وہی ہے نا. ہمارا کام ہے اچھی نیت اچھے گمان کے ساتھ پوری ایفرٹ کرنا, اس کے بعد دیکھنے دیں جو ہوگا. وہ بندہ اگر آیا ہے وہ کچھ کام کرتا ہوگا, کچھ ویلیو ایڈ کرتا ہوگا, جس کو آپ نکارا 3% اپنے سسٹم میں سمجھتے ہیں نا, وہ بھی کچھ ویلیو ایڈ کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا فری میں لے رہا ہوتا سیلری. وہ ہم کہتے ہیں یار مفت لگا ہوا تھا. ہم بدگمان لوگ ہیں موسٹلی, لیکن ٹیم میں جو لوگ موسٹلی ہوتے ہیں کام کرتے ہیں کچھ نہ کچھ. اگر وہ کام صحیح نہ کرتے ہوں مانیٹر کیجئے, فالو کیجئے, پیار سے بات کیجئے, کروا لیجئے, عادت ڈالیے. نئے لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک کام کیجئے, پراپر ایک پروسیس بنائیے, آن بورڈنگ پروسیجر, جس کو فالو کر کے نیا پرسن آپ کی جاب میں اپنی جگہ پہ جلدی فٹ ہو سکے. بیٹر یہ ہے کہ اس رول کے لیے رول اسپیسیفک ویڈیوز بنا دیجئے کہ آپ کو اس رول پہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, کس کو جواب دینا ہے, تاکہ وہ جس دن آئے نیا بندہ ہائر کریں اسے ویڈیوز دکھائیں, اسے کہیں یار 2 دن کے بعد تم سکون سے جوائن کر لو اسے, یہ دیکھو ویڈیوز. اس کو نا آپ ایسے پلان کر لیجئے, اس کو وہ دیجئے ریسورسز, تاکہ اس کو دیکھ کے ٹرین ہو جائے. وہ عادی ہو, پہلے دن سے عادی ہو کہ میں نے کس طرح سے کس سے بات کرنی ہے, کون سے کام کر کے کس کو رپورٹ کرنا, سب کچھ, تاکہ آئندہ نا ایفرٹ کم خرچ ہو اس پہ. لیکن چوتھی چیز تھی ویب سائٹ. ویب سائٹ کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو شاپنگ والے جو ونڈو شاپرز ہیں نا, یہ نہیں ملتے. پھر وہ آئیں گے تو آپ سے ان کا رابطہ نہیں ہوتا, وہ سائٹ پہ رہیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اگر اس کی ایڈز آپ چلائیں تو اس ایڈز کے ساتھ نا دن کو سو رہے ہوں, رات کو سو رہے ہیں, آپ کی مرضی, آپ کے سونے سمیت وہ سسٹم ورک کرتا رہتا ہے. جیسے سائٹ پہ اب ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں نا, فرض کیا اس کی سیل تو چلتی ہیں. اس کا یہ فائدہ ہے. ویب سائٹ کے ساتھ آپ کو نا ذرا پیسہ چاہیے بڑا, 5-7 لاکھ روپے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. ایسے بیٹر یہ ہے, کم پیسے نہ کیجیے. ہم نے 3 سے 5 لاکھ کہا تھا, تو 5 کے اندر رہ رہے ہیں. اگرچہ بجٹ کی جو لمٹس ہیں ہمیں تنگ کر رہی ہیں, ہمیں بار بار ٹینشن آ رہی ہے کہ یار اس کو بڑھاؤ. تو ہماری چونکہ آتے نہیں نا اتنے کم پیسوں سے, چونکہ کام کوشش کی کھل کھلا کے لگائیں اس پہ.
उसका खर्चा कितना है? $40 पर मंथ इसका, $40 पर डे इसका खर्चा हमारा चल रहा है इस वक्त। अच्छा, तो इसके लिए ना आप प्लान कर लीजिए कि आपने वेबसाइट अगर करनी है तो 4-5-6 लाख रुपया खर्च करें इस पर। लेकिन मार्केटिंग पे खर्चा भी करना पड़ सकता है, कुछ ऐसे खर्चे भी करने पड़ जाएंगे शायद जो डायरेक्ट सेल्स ही नहीं देते। फॉर एग्जांपल पेज की लाइफ बढ़ाना, कुछ प्रोफाइल की विजिट बढ़ाना, कुछ अवेयरनेस पैदा करना। कुछ कंपेनियाँ सिर्फ अवेयरनेस की होती हैं ताकि लोगों को पता चले कि आप ये चीज़ सेल कर रहे हैं, फिर वो ज़हन बाद में बनाते हैं बाय करने का, फ़ौरन नहीं बना रहे होते। तो ऐसा ना कुछ वक्त खर्च होता है, लेकिन ये है आसानी इसमें कि आप चल फिर रहे हैं, पीछे काम चल रहा है, ये बेटर है इस हवाले से। तो बड़ा बिजनेस प्लान करना हो तो वेबसाइट के साथ बेटर है ज़ाती वेबसाइट। शॉपिफाई है वो कॉमर्स में बेटर है। शॉपिफाई वो कॉमर्स में ना काफ़ी चीज़ें आप मेहनत करके फ़लाँ प्लगइन फ़लाँ करेंगे तो वो ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन शॉपिफाई के अंदर काफ़ी चीज़ें उसकी पहले से दस्तियाब होती हैं, तो एक जगह पे करनी पॉसिबल है, तो उसको प्रेफर कर लीजिएगा। आप में से किस किस ने ज्वाइन करना है 31 मई का सेशन? करें ज्वाइन 31 मई को, वैसे कर लीजिए ज्वाइन। मुझे आपके पैसे इतने से ना कुछ नहीं होता, सच बता रहा हूँ। आपके जो पैसे जो सारे वहाँ पे जो इकट्ठे होने हैं ना, तो आप चेक कर लीजिए कि मेरे रोज़ाना मेरे मुलाजम मुझे रात के टाइम पे 12 बजे पर्ची एक देते हैं जिस पे इतने पैसे लिखे होते हैं। इसका मकसद सिर्फ एक चल रहा है कि हम ऑडियंस को महदूद करें, इसलिए इसको पेड रखा हुआ है। ऑडियंस, कल परसों में किसने कमेंट किया कि सर इतने पैसे करते हैं, सेल कमाते हैं, तो ये पेड सेशन क्यों दे रहे हैं, फ्री क्यों नहीं देते? आप कभी चेक करें, हमारे फ्री सेशन में ना 5 से 6 दिन करना पड़ता है हमें। 7, 8, 10 हज़ार लोग रजिस्टर होते हैं माशाल्लाह। इतने बड़े तादाद में जब लोग रजिस्टर होते हैं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं दस्तियाब जिस पे 1000+ बंदा हो सके, तो हम एक सेशन कर नहीं पाते। फिर 5-6 दिन तक ना हमें मसरूफ़ रहना पड़ता है, कई चीज़ें छोड़नी पड़ जाती हैं, बड़ी कोफ्त उठानी पड़ती है इसके लिए। तो पहली बात तो ऑडियंस को महदूद करने के लिए किया था इसको, और दूसरी बात ये थी ऑडियंस महदूद इसलिए भी कि फ़िलहाल केस स्टडी के मुकम्मल होने तक, जो कि कंप्लीट के पास ही है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं चले साइट कौन सी है। तो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, इसका जो नाम है वो आपको दिखा देता हूँ। फ़िलहाल ये इसका नाम है, ठीक है, ये .pk। इस पे स्टोर पे चेक कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ लगी हुई है, कैसे लगी हुई है, और उन पे डिटेल्स हमने क्या लिखी हैं, फ़ोटोग्राफी हमने कैसे की है, बाकी सब कुछ। तो काफ़ी आपको आइडिया इसका हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सवाल करने का मेरे ख्याल में आज बचे नहीं टाइम, तो फिलहाल जब तक दोबारा एक पर्ची नहीं आती है, आप बताते नहीं हैं, कोई दोस्त सवाल करना चाहे तो लाजमी बताइएगा। जी सर, ट्रैवल व्लॉगिंग करता हूँ तो मेरा पेज भी है ट्रैवल व्लॉगिंग से रिलेटेड। व्लॉगिंग करते हैं जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कोई नीश सिलेक्ट करूँ तो व्लॉगिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वही करूँ या अदर कोई नीश यूज़ करूँ? अच्छा, कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 13,000 फेसबुक, ठीक है, 3,000 यूट्यूब, 11,000 टिकटॉक, इस तरह से मतलब। और व्लॉग में क्या बोलते हैं, किस निश पे काम करते हैं? ट्रैवल से रिलेटेड बाइक टूर भी होते हैं, जैसे मतलब जो नॉर्थ साइड के जो खूबसूरत पॉइंट्स हैं, जगह हम बस तो ट्रैवल से मुतल्लिक़ है, ठीक है। अच्छा, इसका ना पहली चीज़ तो अगर ट्रैवल से मुतल्लिक़ ही कुछ चीज़ें सेल करना शुरू करें तो मे भी ज़्यादा अच्छी हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे GoPro या इसकी एक्सेसरीज वगैरह में भी पाकिस्तान में बाई लोग करते हैं, मुझे नहीं पता क्या ट्रेंड है, लेकिन ऐसे की और भी चीज़ें ट्रैवल के लिए जो पावर बैंक्स हैं, अगर सेल करना शुरू करें ये सेल होंगे। लोगों को आप ये बता सकते हैं, जैसे मेरा मसला ट्रैवल करते हुए ये आता है कि मेरे पास पावर बैंक होते हैं लेकिन मेरे सारे दोस्तों के पास नहीं होते, तो मेरे पावर बैंक का सारा जूस निकाल लेते हैं वो। फिर कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ता है ऐसे जहाँ चार्ज करेंगे तो काम चलेगा, तो अपनी बैटरीज को हैप्पी रखना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है। अब इसके लिए क्या करते हैं कि मैं अभी तलाश कर रहा था एक चना पावर स्टेशन टाइप जो मे भी 15, 20, 30 फ़ोन चार्ज कर सके, ये भी सोल्यूशन है ट्रैवल के लिए। तो ऐसे की और भी चीज़ें जो आपको लगें।